بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا. پاکستان میں پچھلا پورا ہفتہ اور خصوصاً جو کل والا دن تھا وہ بڑا ہنگامہ خیز تھا. سڑکوں کے اوپر تو ہم اس طرح سے ہنگامہ آرائی نہیں دیکھ سکے، لیکن بہرحال جو سہیل افریدی صاحب تھے ان کی آمد پاکستان میں خبر تھی، اور بھی کئی معاملات ہیں وہ ٹاڈے آئے سن پنجاب میں نہیں پاکستان میں ہی مجموعی طور پہ پاکستان کے لیے تو خبر ہے نا جی. نہیں تسی سہیل افریدی آپ کہہ رہے ہیں، سہیل افریدی صاحب سر لاہور سن اج بھی لاہور پنجاب میں ہوئے نا، تو پاکستان کے لیے تو خبر ہے نا سر. خبر پاکستان کے لیے تھی، آئے پنجاب میں. اوکے فائن. ہاں میں معافی چاہتا ہوں. یار وہ KP جو ہے وہ پاکستانی کا حصہ ہے. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں قومی لیول کی خبر بنی ان کا، نیشنل لیول. جی جی میں معافی چاہنا سر، میری اگر آپ کو بات میں اگر کوئی تعصب نظر آیا کسی قسم نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا چلیں کوئی گل نہیں سر، تانوں معاف کیتا سر. یہ استثناء تاحیات ہے نا جی. اچھا جی، تو ابھی آج 27 دسمبر ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا دن ہے. اس وقت گڑی خدا بخش میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کی تقریر چل رہی ہے. وہ بھائی جان نے بڑے غور نال سنی ہے، ہم نے بھی سنی ہے، لیکن ہماری جو ہے وہ تشریح انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اور ہے، اور ان کی ہاں. اور میں جو ہے اور بھی صحیح ہے، کافی سارے معاملات نے PIA کی نیچکاری ہو گئی، برطانیہ کو ڈیمارچ دے دیا گیا. یہ کیا اوور ری ایکٹ تھا ہے جی. شہزاد اکبر صاحب کو مطلب کوئی دست درازی ان کے ساتھ ہوئی، دوسری دفعہ ہوئی، پہلی دفعہ ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا تھا، اس کا بھی نہیں کچھ پتہ چل سکا. اب کا پتہ نہیں کوئی پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. اور پھر ایک اور ہیں آدر راجہ صاحب، ان کے گھر کے کو بھی توڑنے کی کسی نے کوشش کی ہے. تو یہ سارے معاملات کیا ہیں، ان پر ہم گفتگو کریں گے اور بڑی ڈیٹیل گفتگو کریں گے. اور جو آئے ہیں آپ کے دوست کل آئے تھے، وہ کی کرن آئے سن UAE کے صدر، تو وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آج ہم دوست ہی ہیں نا سر، دوست ہیں نا سر. سعید جوئی صاحب آج ہیں نہیں، اور جو خالد فاروقی صاحب ہیں ان کے صاحبزادے کی آج بارات ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اور باقی جو ہے وہ میں تعارف کرواتا ہوں، کیونکہ سارے دوست کہتے ہیں کہ جی کہ آپ تعارف کروایا کریں، سب کا بار بار کروائیں. میرا تو خیال ہے کہ سارے معروف لوگ ہیں، لیکن آج پائن خوبصورت بہت لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. لیکن آج کم تیت ہے جی کمبینیشن ہے نا، یہ نیوی بلو پینٹ اتنے جناب ہے کریم کلر دا سویٹر اتنے ہے لمبا جہا کوٹ. او ہو Haneer.com ٹیونک یہ کوٹ نہیں ہے، یہ ٹیونک ہے. ہاں اچھا. اسی سر پینڈو جو لوگ ہیں سام تو ہر شے کوٹ ہی لگتی ہے. تو جناب شکیل ملک صاحب، محسن بلال صاحب جو ہیں انہاں دے بڑے رولے پے نے سر. ہم نے ان کو کہا کہ آئیں اور بتائیں ذرا کہ کل آپ تھوڑے جے سخت سوال ہو جان، تو چونکہ تسی سخت سوال ہی کرتے ہو، اج تہاڈے نال اسی بھی سخت ہی سوال کرانگے. تو جناب بوٹ میں دسنے بھول گیا تصویر پردھان صاحب دے بوٹ نویں لے نے بھائی نے، اور مینوں انہوں نے وعدہ کیتا سی کہ ہم اکٹھے چلیں گے، تے آپ ہی لے آئے نے. تو کوئی گل نہیں سر، وجاہت مسعود صاحب سے ٹھیک ہے سر. نور اللہ صاحب، امداد سمرو صاحب اور احمد ولید صاحب نہیں وہ ہور طرح دے نے، انہاں دا منہ لمبا ہے ذرا. اچھا جی، تو میرا خیال ہے کہ آج کے جو محسن بلال صاحب سے آغاز کرتے ہیں. محسن بلال صاحب، ہیلو محسن بلال صاحب، آپ کل ہوا کیا تھا یہ ذرا پہلے بتائیں. ہم نے جو دیکھا ہے وہ تو پھر اس پر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ بعد میں پوچھتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ پورا واقعہ بتا دیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو میں بات شروع کروں گا، چونکہ دو صوبوں کا معاملہ ہے اور تعصب پر مبنی بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں، پشتون اور پنجاب میں وہ آئے تھے مہمان. جو ریگولر پنجاب اسمبلی جاتے ہیں، کور کرتے ہیں، انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے کہ کوئی گیسٹ آنا ہے یا کسی بھی جماعت کا لیڈر آنا ہے تو اس کے ساتھ گیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو لسٹ دی جاتی ہے، اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی جاتی ہے، اور اس لسٹ کی بہا پر پھر پرمیشن ہوتی ہے. اور جو تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت تھی، جو ان کے اپوزیشن لیڈر تھے اور چیف وہب رانا شہباز تھے، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک لسٹ
جمع کروائی گئی ٹھیک کہ سہیل افریدی نے آنا ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں وزیر ہوگا اور ان کے ساتھ یہ ایک دو ہوں گے جو بھی ہے ہمارے پارٹی کے رہنما. وہ لسٹ صبح سیکریٹریٹ میں جمع ہو گئی. ملک احمد خان صاحب تو اجلاس کنڈکٹ نہیں کر رہے تھے, ڈپٹی اسپیکر کر رہے تھے, پر منظوری ہوگی لسٹ کی. اب جو ہی یہ مغرب کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے آ جاتے ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے ہاں اسمبلی سیشن تھا, اور یہاں پر بھی پی ٹی آئی نے ایک بلنڈر یہ کر دیا کہ خود ہی کورم کی نشاندہی کر دی. اس سے پہلے ہماری ڈپٹی اسپیکر سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہاں مجھے پتہ چلا ہے وہ آ رہے ہیں, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. اور نون لیگ کے جتنے بھی ارکان تھے وہ وہاں پر موجود تھے. انہیں یہ تھا اجلاس چلے گا اور وہ گیلری میں آئیں گے, تو یہاں پر ڈپٹی اسپیکر ہے اور جو انسٹرکشنز ہے حکومت پنجاب کہہ رہی ہے ہمارے مہمان ہیں تو ہم ویلکم کریں گے انہیں. اور نون لیگ کے گیلری کی حد تک نہ ان کے کوئی کارکن وہاں پر موجود نہیں تھے. خیر قصہ مختصر کہ سلمان اکرم راجہ آتے ہیں تو انہیں گیٹ پر روک لیا جاتا ہے. روکا اس لیے جاتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام لسٹ پہ نہیں ہوتا. پھر اپوزیشن لیڈر کی جو ہے وہ دورے لگتی ہیں, وہ سیکرٹری اسمبلی سے رجوع کرتے جاتے ہیں ان کے پاس, ان کا نام کروایا جاتا ہے. اس کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا نام بھی لسٹ میں نہیں ہوتا. تو پھر ڈپٹی اسپیکر کے بہاف پر یعنی وہ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ میرے کھاتے میں ان کا نام ڈال دیں, یا جو بھی ہے جو ہم نے دیکھا کہ کیئر آف ڈپٹی اسپیکر نعیم حیدر پنجوتا کا, یعنی پی ٹی آئی کی جماعت کی جانب سے ان کی لسٹ وہاں پر نہیں دی گئی تھی. اب جب سہیل افریدی نے آنا تھا, ایک ایلیگیشن وہاں پر یہ لگ رہا ہے جی کہ جو اندر رپورٹرز تھے وہ نون لیگ کے تھے, اور باہر جو جنرل رپورٹر تھے انہیں کھڑا کر دیا گیا, اندر نہیں آنے دیا گیا. جو ریگولر وہاں پر جاتے ہیں, جب یہ اجلاس کورم کی نشاندہی پر ملتوی ہوا تو ہم جو دوست ریگولر جا رہے ہیں ہم نے یہ کہا کہ یار ماضی کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جہاں باہر رہندا باہر ہی رہندا ہے, جہاں اندر رہندا اندر ہی رہندا ہے, تو لہٰذا دھکے کھانا بہتر ہے کہ اسی ایک سائڈ تے نا گیٹ تو اگے انٹر ہو جانے لابی تے اتنے کھلو جانے ہیں, کوئی بھی آئے گا اتنے سوال جواب کر لیں. وہ جو رپورٹر تھے وہ سارے پنجاب اسمبلی کے بیٹ رپورٹر ہی تھے. بعد جو ہلا گلا ہوا ہے سہیل افریدی کو آنے دیا گیا, اس کے ساتھ جو وزراء کے نام تھے انہیں بھی آنے دیا گیا. اب دیکھیں جو پی ٹی آئی کے وہاں پر موجود اراکین تھے, جو پارلیمنٹ ان کے چیف وہیب تھے یا ان کے اپوزیشن لیڈر تھے, نام انہوں نے دیے ہوئے تھے وہ سہیل افریدی, اور جن کے نام دیے ہوئے تھے وہ ان کو ساتھ لے کر چلے گئے. اب مینا خان جو ہے وہ آتے ہی اگریسو ہو گئے. ان کے جو اپنے ساتھ بندے تھے پہلے انہوں نے یہ شو کیا کہ یہ وزیر ہے, یہ ایم پی ہیں. وہ نہ وزیر تھے نہ ایم پی اے تھے, اور لسٹ میں ان کے نام بھی نہیں تھے. اور انہوں نے پنجاب اسمبلی کے گارڈ سے ہاتھا پائی کی. وہ فوٹیجز وغیرہ ہم بنا رہے تھے, ظاہر ہے جو رپورٹر ادھر موجود تھے ہم صبح سے وہاں پر کرے تھے اور ہمیں پتہ تھا کس کس کے نام ہے, کس کس کی تصاویر ہیں. وہ ہوا تو ہاتھا پائی ہو گئی, اور پھر وہ ایک وہاں پر پنجابی اور پشتون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی. اب بہت سارے لوگوں نے وہ ایک کلپ تو دیکھا, لیکن آگے پیچھے سے وہ کلپ کاٹ دیا کہ جو پنجاب اسمبلی کے گارڈ ہیں وہ ان سے پولائٹ انداز میں بات کر رہے ہیں. انہیں کہنے سر آپ ہمارے مہمان ہیں, سی ایم صاحب کو جا لینے دیں نیچے لابی میں, ہم لسٹ دے کے ایک ایک کر کے آپ کو جانے دیں گے, جن کے نام نہیں وہ سائڈ پہ ذرا ہو جائے. اب وہاں پر وہ شاید مینا خان وغیرہ نے اپنی تضحیق سمجھی, شفیع جان بہرحال انہیں روکتے رہے, لیکن جو ان کے ساتھ افراد آئے تھے انہوں نے گارڈ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی, اور پھر نوبت دھکم پیر تک یا وہ چیزیں ہیں یہ ہم نے رپورٹ کیا. یہ تو ہو گئی کہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں, آپ سارے میرے سینئر ہیں, آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب اور پختونخوا کی بات ہو رہی ہے, لیکن اصل واقعہ یہ ہے میرے موبائل میں فوٹیج ہے, آپ فرانزی کروا لیجئے گا, پورا میں نے کلپ میرے پاس ہے کہ جو میں بات بتا رہا ہوں اس میں کتنی سچائی ہے, باقی سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہیں. اب ایک ایلیگیشن یہ لگایا جا رہا ہے جی کہ شاید وہاں پر نا سارے ہی پلانٹ کیے گئے تھے. آپ پنجاب اسمبلی کے گزشتہ 15 سیشنز کی ریکارڈ نکلوا لیں, آپ کو ریگولر جو پنجاب اسمبلی کور کرنے جا رہے ہیں گیلری میں, آپ کو یہی چند چہرے نظر آئیں گے, اور کوئی چہرہ وہاں پر نظر نہیں آئے گا. سہیل افریدی آئے. اچھا یہاں ایک اور میں بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایکسیلیٹر تھا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص حد تک وزن ہوتا ہے اس پہ, نہیں تو وہ رک جاتا ہے. اب درمیان میں تھے جب مینا خان کے ساتھ افراد آئے, انہوں نے یہ دھکم پیل کی, وہاں پر اگر درمیان میں سہیل افریدی گر جاتے یا کچھ ہو جاتا تو پھر ایلیگیشن کس پر آنا تھا, پنجاب حکومت پر آنا تھا. انہوں نے جو انتظامات, اس لیے گارڈز نے تھوڑا سا انہیں
سختی سے پھر روکنے کی کوشش کی. یہ اس کے بعد جی جب ہم سوال جواب ہوتے ہیں سہیل افریدی جواب نہیں دیتے, وہ چلے جاتے ہیں. دوبارہ مینا خان اس شخص کو ساتھ لے کر لابی میں چلے جاتے ہیں. اب اس شخص کا نام ہی نہیں ہے اس میں, تو پھر جو پی ٹی آئی کے چیف وہپ ہیں وہ انہیں اپنے ساتھ اوپر لے کر آتے ہیں. پھر یہ سیکیورٹی گارڈ روم میں جاتے ہیں, وہاں پر اس کا نام درج کرواتے ہیں اور پھر نیچے لے جاتے ہیں. اب جب اس دوران مینا خان کھڑے ہیں, میں نے پہلے ان سے سوال کیا کہ سر آپ یہاں پر آئے ہیں, ایک لسٹ ہے. وہ آتے جی یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہیں, یہ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں, یہ ہمارے ملازم ہیں, یہ ریکارڈ اسٹیٹمنٹ, یہ کسی نے نہیں سنی وہ کلپ, چونکہ ہمارے یہاں پر پورا سننے کی عادت نہیں ہے. وہ ہوا. پھر عدنان شیخ ہیں ڈان ٹی وی کے رپورٹر, انہوں نے ایک سوال کیا کہ سر آپ آئے ہیں تو کیسا ماحول کیسا لگا ہے. وہ پھر ایک تعصب پر مبنی. پھر میں نے کہا, وہ مڑنے لگا تو میں نے کہا سر جاتے ہوئے ایک الزام لگایا جا رہا ہے. میں نے خود سے بات نہیں کی کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ہے. پھر جو کے پی کے میں امیر مقام کے بیٹے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کے پی کے اسمبلی میں بات کرتے ہیں, اور اسمبلی میں اگر کوئی بات کی جائے اندر وہ حذف نہ ہو تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے خیال میں وہ ان کا جو الزام ہے اسے حذف کیا ہی نہیں گیا, اور وہ بار بار. تو میں نے کہا جی الزام ہے آپ پر اور کہ چرس والا معاملہ ہے. تو اس پر وہ بات پھر یہ مختصر تے بعد جو ٹرولنگ کی گئی ہے وہ تواڈے سامنے میں ہوں, تسی پوچھو جو پوچھنا. اچھا نہیں, آپ میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہ والا جو سوال تھا چرس والا, میرا خیال ہے کہ شاید میری ہمت نہ پڑتی. یہ آپ کی دلیری ہے کہ آپ نے اسی طرح کے لگا دیا الزام. ہاں یہ اکثر اس طرح کے سوال کرتے ہیں. نہیں وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن یہ جو ہے نا الزام کہ جی آپ پر الزام ہے کہ آپ چرس لے کے آتے ہیں, مطلب وہ تو انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی آپ پر عظمہ بخاری صاحبہ نے کچھ سنگین الزامات لگائے ہیں, ان پر آپ کا کیا رسپانس ہے. اگر وہ کہتے کہ کیا الزام لگائے مجھے نہیں پتا, پھر آپ بتا دیتے اور وہ بھی ذرا تھوڑا سا کوئی بات الفاظ کچھ اور منشیات کہہ دیتے کچھ اس طرح کی. تو یہ آپ نے سوچا نہیں, یا اس وقت آپ کے فوری ذہن میں نہیں آیا, یا پھر یہ کہ دیکھیں وہاں پر دکم پیل میں اب وہ کیا, اب ہم نے اپنے زخم کیا دکھانے کہ جب وہ رونتے ہوئے گارڈ ہم سے گزرے, نیچے میں گیا, آپ کو بھی گرایا گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں. یہ پہلے ہوا کہ بعد میں ہوا؟ یہ پہلے ہوا, جب میں پہلے گیا ہوں میں سہیل افریدی کے پیچھے. اچھا, تو یہ ریئیکشنری تو نہیں تھا آپ کا سوال؟ اب یہ واللہ نہیں, ریئیکشنری نہیں تھا. اگر ریئیکشنری ہوتا تو میں پہلے یہ کرتا مینا خان سے. پہلے میں نے اسمبلی رولز پہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس پہ کیا ہے, اور آپ اگر سوال کو سنیں تو میں نے پولائٹ انداز میں میں نے کوئی نہیں وہ میں نے سنا. ہاں جی, وہ میں نے سنا پولائٹ. جی جی, ہم بطور جرنلسٹ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں یہ ذرا دوبارہ دیتا ہوں. بخاری صاحبہ کے سامنے ہمارے دوست, شاید آپ کی بھی آواز ہے, میں سب دوستوں کی آوازیں پہچانتا ہوں, وہ جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی کاؤنٹر کوسچن نہیں ہوتا. ان کو کہا جاتا ہے وہ بولتی ہیں, وہ کہتی ہیں جنگلی ساتھ لے کر آ گئے ہیں. دیکھیں تالی ایک طرف سے نہیں بجتی, وہ آئے شاید اسی لیے کہ تھے انتشار پھیلائیں, اور آپ نے دوسرا ہاتھ دے دیا. میں پنجاب حکومت کی بات کر رہا ہوں. بطور جرنلسٹ اگر میں ہوتا تو میں عظمہ بخاری سے پوچھتا کہ آپ منشیات کا الزام لگا رہی ہیں تو آپ ان کو روکتی کیوں نہیں ہے, ان گاڑیوں کو چیک کیوں نہیں کرتی, ٹھیک ہے. بطور جرنلسٹ عظمہ بخاری سے جب آپ سوال نہیں کرتے وہاں پر جو بیٹھے ہوئے صحافی, میں آپ کو نہیں کر رہا, اگر وہاں میں بھی ہوتا, اگر نہ سوال کرتا تو میں بھی اس کا ذمہ دار تھا. تو وہاں بہت پولائٹ رویہ ہے, وہ میں آپ بتا, ٹھیک ہے. اور یہاں پر نہیں, یہ جو محسن نے سوال کیا نا وہ آپ سن لیں. نہیں وہ میں محسن کے سوال میں کہہ رہا ہوں جو نہیں میں اوورال اس کلپ جو چلایا گیا ہے کلپ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو وہ اس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو تاثر جا رہا ہے نا, جو وہ پی ٹی آئی والے بیچ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے صحافی جو ہے وہ پلانٹیڈ ہوتے ہیں, پلانٹیڈ سوال بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی تو وہی جائے گا جو بیٹ رپورٹ کرتا ہے. سوال ہوتے ہیں سر, کیوں نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں سر, بہت ہوتے ہیں. لیکن جب ادھر ایک وزیر جو ہے, ایک ذمہ دار وزیر, ایک الزام لگاتی ہیں ایک صوبے کے پارلیمنٹیرینز کے اوپر کہ وہ چرس لے آ کے بیچتے ہیں یہاں پہ, یا وہ منشیات ان کو بیچنے نہیں دیں گے, تو وہاں کاؤنٹر ہونا چاہیے تھا صحافیوں کے ذریعے. چونکہ آپ نے اس کلپ کی بات کی ہے, وہ ان کے چیمبر میں اس وقت میں بھی موجود تھا.
جو آج عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ 3-4 دن پہلے ان کا پلان تھا کہ میں نے حکومت کی جو یہ سال ختم ہوا ہے، ہم نے کہا کہ ہم نے پیکیج بناتی ہوں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں پریس کانفرنس میں ہی بات کر دوں گی، یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے کیونکہ اس پر بھی باتیں ہونی ہیں جی۔ انہوں نے اپنے چیمبر میں یہ کہا جی کہ میں نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، میں صرف اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں۔ ہم کہہ رہے تھے کہ جی کہ آپ جو ہے وہ آج آ رہے ہیں، آپ اس پر وہ جو سوال والی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کلپ جو ہے وہ بطور جنرل جب ہم بیٹھے ہیں تو اس کے پابند نہیں ہیں، وہ اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیں۔ لیکن جب بطور صحافی ہم کیمرہ لے کے کھڑے ہیں اور وہ ایک ایسی بات کرتی ہیں جو 2 صوبوں میں آگ لگا سکتی ہے، چاہے مینا خان کرے، چاہے سہیل آفریدی کرے، چاہے عمران خان کرے، چاہے کوئی بھی کرے، کہ جنگلی لے کر آ گئے۔ یہ دیکھیں آپ وہاں بیٹھے تھے کہ کچھ جنگلی ساتھ لے کر آئے، کچھ جنگلی ساتھ، یہ ایک تاثر کیا جاتا ہے۔ نہیں، جرنلسٹ پیغام تو میرا خیال ہے ریکارڈ نہیں نہیں، ہم نے دیکھیں ہم نے کہ وہ آ رہے ہیں، حکومت پنجاب کا اس پہ موقف کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا جی کہ پریس کانفرنس تو میں نے 1-2 دن تک کرنی ہے، آپ یہ جو ہے نا یہ ریکارڈ کر لیں۔ اس ایشو کے اوپر رہ رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس ایشو کے اوپر رہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے صحافیوں کی موجودگی میں پیغام ریکارڈ کروا رہی ہیں، اس میں کنٹروورشل بات کر رہی ہیں، تو اس کنٹروورشل بات کو کاؤنٹر صحافی جس طرح آج بھی آج ان سے آج کیا گیا ہے نا کہ آپ نے کیوں جنگلی کا یا ایپیسوڈ تو کل تھا نا، لیکن اس میں آپ ہاں جی اس میں دیکھیں کہ آج بھی ہم سن رہے تھے یعنی پی ٹی آئی کا یا چیزوں کا، آج بھی میں ہائی کورٹ گیا ہوں تو میں یعنی جس طرح انہوں نے ٹرولنگ کیا میں نیچے نہیں آیا۔ حبیب چوہان صاحب ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پریس کلب چلتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ ہمارے دوست نیچے کھڑے ہیں اور وہ نادیہ ہٹک وغیرہ کا انٹرویو کر رہے ہیں، مجھے انہوں نے کھڑا کر لیا ساتھ، تو میں ویسے ہی ان سے سلام دعا اور چیزیں، لٹرلی وہاں پر ایسا گراؤ کیا گیا ہے کہ میں اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلا، اور حبیب چوہان صاحب کے گریبان انہوں نے پکڑ لیے، اور بعد میں وہ خواتین مینا خان کو کہہ رہی تھیں کہ دیکھا ہم نے کیسا کیا یا چیزاں۔ تو یہ وہ جس طرح کی ٹرولنگ یا چیزیں دیکھیں، آپ مجھے میرے سوال پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، میرے سینئر ہیں، لیکن میرا اس میں ایک چھوٹا سا موقف یہ ہے کہ میں نے لفظ چلیں اس میں کسی کا ذکر کر دیتا، آپ یہ کیسے، لیکن میں نے ساتھ میں الزام کہا، ہاں جی ٹھیک ہے، اور جس طرح کی ٹرولنگ کی گئی، ہاں جی، اور یہ میری دیکھیں جو ان کا ڈیمیج ہوا، جو انہوں نے آگے بیان دیا جذباتی انداز میں، اب وہ کور اپ کر رہے ہیں کہ اپنے بلنڈر کو وہ اس لیے کور اپ کریں جی کہ صحافی نے گھٹیا سوال کیا، تو میں نے میری عرض یہی ہے، میرا مقدمہ یہی ہے کہ یار اگر تو میں نے الزام والا نہ ذکر کیا ہو اور میں پولائٹ انداز میں کروں، اس سے پہلے میں نے 2 سوال اس سے کیے ہیں، یہ ہے۔ عمران خان صاحب تسی کچھ گل کرنا چاہتے تھے؟ پہلی بات تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ کو مبارکباد دے دیں کہ اس دورے میں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے اس دورے کو کامیاب کیا، اور یہ شاید پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ اس کو ایسے نہیں جانے دینا، ایسے قابل لوگوں کی بڑی ضرورت ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ سی ایم بلوچستان آ رہے ہیں، وہ چرس کا سی ایم کے پی، وہ چرس لے کے آتے ہیں، وہ کچھ جنگلی لے کے آتے ہیں، کیا قابلیت ہے، کیا بات ہے۔ اچھا دوسری بات، میں بالکل اس پر مختصر، میں افسوس میں ہوں، وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ ہمیشہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم فتح کرنے جا رہے ہیں، اور میسج بدتمیزی کا، وہ گریبان کھول کے بات کرنی، لوگوں کے گلے پڑنا، لیکن وہ اپوزیشن پارٹی ہے، اس کو ایسے ہی خبر چاہیے تھی۔ جو کچھ انہوں نے استقبال کیا ہے، جو کچھ موٹر وے پر، جو کچھ لاہور میں جس طرح راستے بند کیے ہیں، کمال کر دیا، کمال، یعنی کہ کوئی ایونٹ نہیں تھا اس کو ایونٹ بنایا۔ اتنے ڈرے ہوئے لوگ، اتنے فارغ لوگ، اور اگر میں سی ایم پنجاب ہوتا، میں چھوٹا منہ بڑی بات، تو جو مینا خان نے بکواس کی ہے وہ جیل میں ہوتا۔ یہ میری غیرت کا سوال تھا، تو یہ پتہ نہیں پھر وہ زیادہ کام خراب نہیں ہوتا اس طرح ہوتا رہتا جی۔ یہ میرا خیال چانکیا کا اصول ہے، یا شاید سارے دوست اختلاف کریں، یا وہ میکاولی کا، کہ آپ اپنی رایا کے ساتھ بہت رحم دل رہیں، لیکن جب وہ بغاوت پر اس طرح کے کاموں پہ اتریں تو پھر پورا بے رحمی کے ساتھ سزا دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری ماؤں بہنوں پہ بات ہو؟ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم اتنے بھی لینیئنٹ نہیں ہیں، بہت لینیئنٹ ہے۔ ہم نے جو غیر مہمان نوازی اور جو بدتمیزی کی ہے اس کا میں نے بتایا کہ اس کا سیرا
ازما بخاری اور ظاہرہ مریم نواز شریف پر بھی جاتا ہے. یہ سیرا ان کے ذمے لے لیں اپنا, یہ سیرا جو عزت کمائی ہے انہوں نے, ایک نان ایشو کو ایشو بنایا اور کتنی گندی باتیں سنی. میں حیران ہوں. وہ مینا خان کو کچھ مالے والا شاید اگلا نہ جانتا ہو, پورے پاکستان میں مشہور کر دیا کہ یہ مینا خان کون ہے, اور وہ اپنی بکواس کر کے چلا گیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا میرا یہ خیال ہے, لیکن اس میں عجیب بات نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہمیں یہ اعتراض ہے کہ ان کی مہمان نوازی کیوں نہیں کی, اور دوسری طرف ان کی زبان پر اگر انہیں ان کی زبان پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال نہ کرتے یا نہیں کرتے ہیں. نہیں مریم عظما بی بی کو ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی کہ جی چرس آ رہے ہیں. میں میری بات سنا, جو ان کو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا روکا یا کچھ کیا, میرے خیال میں وہ روکنے کا جو معاملہ تھا نا وہ اسی طرح سے ہونا تھا, اس پارٹی کے ساتھ اسی طرح سے چلنا تھا. اس میں مسئلہ ضرور ہے کہ اوور آل پارٹی کو روکنا, اس پہ پابندی لگانا یا کوئی بڑی کارروائی کرنا وہ نہیں ہو رہی اگر, لیکن اس کو بھی اگر انہوں نے کیا تو میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا تھا. جو بھی تھا وہ جو بھی تھا, 4 لوگ تھے, وہ 1 لوگ تھا, وہ 2 لوگ تھے, اگر اس کو مینیج کر رہے تھے تو میرے خیال میں تو ٹھیک ہے. نہیں میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا اس ایشو پہ. دیکھیں وہ آئے تھے ایک شو بنانے, ان کو کھلے راستے دے دیتے, 10 بندے نہیں تھے ان کے ساتھ. کل جو دفتر آ رہا تو پوچھ رہا تھا شہر میں کیا ہو رہا ہے, سڑکیں کیوں بند ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹے لوگ پھنسے رہے ٹریفک میں. وہ پھر یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب یہ سہیل آفریدی صاحب آئے, وہ کوئی بڑا شو لگا رہے ہیں, اس کے لیے سڑکیں بند کی جا رہی ہیں. وہ 5, 10, 15, 20 گاڑیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا, اس کو ریسیو, سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو ریسیو نہیں کرنے گئے, وہ اسمبلی میں بیٹھے رہے. ان کو تو اپنے ریسیو نہیں کرنے آئے یار, ان کو آپ نے اتنا بڑا بنا دیا, ایونٹ بنا دیا ان کا. بلکہ ویسے اگر مریم نواز صاحبہ ان کو چائے کی دعوت دے دیتی کہ جی سی ایم حوصہ ہے, نہ دیتی. نہیں, اس میں بری بات کیا ہے ویسے. اپنی منسٹر سے بھی پوچھیں اور جو اپنے اقدامات لیے ہیں اس پر بھی غور کریں کہ یہ اتنا جلدی اننرو ہو جاتے ہیں, اتنا ڈر جاتے ہیں. ہوا کیا تھا, سی ایم کے پی آ رہا تھا, کمال کر دیا ان لوگوں نے. اچھا میرا ویسے ذاتی یہ خیال ہے کہ سوال میں سب کو دے کے جاتے ہیں, صحافی کے سوال میں کوئی خرابی نہیں تھی. سوال غلط نہیں ہوتا, جواب کا انداز غلط ہوتا. اور منسٹر کہہ رہا ہے یہ بات, جب منسٹر کہہ رہی ہے, اصل بات تو یہ ہے, نہ پوچھے وہ تو irrelevant ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. سر عمران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ مینا خان افریدی کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا, انہیں گرفتار بالکل ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ سڑکیں کیوں بند کیں اور کیا ہونے والا تھا, سر ان کا ٹریک ریکارڈ 9 مئی ہے. مطلب اگر یہاں پہ کچھ ہو جاتا تو آج ہم کیا بات کر رہے تھے. نہیں ذرا بتائیے سر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہ جو لوگ, سر بندے اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں سر, تو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو سر یہ نا ہم آج بھی 9 مئی کے سانپ کو پیٹ رہے ہیں. انہوں نے سیکیورٹی میجرمنٹ لیے, انہیں روکا تو نہیں گیا کسی رستے میں. وہ پنجاب اسمبلی, دیکھیں بات کیا ہے, پنجاب اسمبلی انہوں نے آنا تھا. کیا پنجاب اسمبلی میں سہیل افریدی صاحب یا باقی کسی کا کوئی میٹر آیا ہے؟ صرف مینا خان افریدی کی ویڈیو وہ جو ابھی محسن نے بتایا ہے, اور وہ بھی کیوں کہ صرف ایک آؤٹ سائڈر کو آپ جو ہے وہ اسمبلی میں گھسانا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ہوا نا, یا پھر وہاں پہ. اچھا ویسے میرا اس پہ ایک اور بھی خیال ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ جی کہ انہوں نے راستے روکے کہ لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں, یہی نا, یہی وجہ بن رہی تھی. عمران بھائی وہ یہ تھا, پنجاب اسمبلی کا جب سیشن تھا تو اس پر باقاعدہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں معین قریشی صاحب, انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. وقاص مان تھے, انہوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. رانا آفتاب صاحب کافی عرصے کے بعد ہم نے پنجاب اسمبلی میں دیکھے, لیکن وہ پیچھے رہے چونکہ وہ اس سارے معاملے کا حصہ نہیں بنتے, جو پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں آئے. وہاں پر نقطہ اٹھایا, ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ اپنا بتا دیں, میں رولنگ دیتا ہوں, میں ہدایت جاری کرتا ہوں. وہاں پر کی گئی. بیسیکلی معاملہ خراب کہاں سے ہوا, معاملہ یہاں سے خراب ہوا کہ انہوں نے اپنا روٹ چینج کیا. ان کا تھا جی کہ راوی ٹول پلازے سے یہ آئیں گے پنجاب اسمبلی, لیکن یہ کبھی چلے گئے حالت گجر کے ڈیرے, یہ کبھی چلے گئے ماڈل ٹاؤن, یہ کبھی چلے گئے ادھر. اب اس کو آپ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے پی کے یا بلوچستان کے بھی آ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی میس ہو جائے, کوئی میس کریٹ ہو جائے, تو ذمہ داری پھر آخر میں کس پہ آنی تھی. تو یہ ایک میرا ایک اور خیال, ہاں جی, روٹ چینج کیا ہے انہوں نے, چینج کیا ہے, بتایا نہیں ہے. اور محکمہ داخلہ نے باقاعدہ یہ آج جو سب کے گھر گئے ہیں, انہیں کہا گیا تھا آپ ملنا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے تو آپ مل سکتے ہیں اکیلے جا کے.
نہیں, پہلے انہوں نے کہا, یہ آج بھی انہوں نے سارا اپنا پلان چینج کیا. انہوں نے جو میڈیا کو پروگرام شیئر کیا وہ 11 بجے کا تھا عمران بھائی. صحیح. ہائی کورٹ کتنے بجے پہنچے ہیں؟ اچھا میرا ویسے آپ بات کر لیں. ہم دیتے رہیں جتنی مرضی جسٹیفیکیشنز ان کے حوالے سے, نالائکی واضح ہے اور گورنمنٹ کے لیول پہ. اور میں آپ کو بتا دوں اس لڑکے میں کسی لیڈرشپ کی کیپیسٹی نہیں تھی, نہ اس کی باڈی لینگویج کہتی تھی کہ یہ سی ایم کے پی کے طور پر ہی کوئی لیڈرشپ کی اس کی کیپیسٹی نظر آتی ہو. وہ ہم نے موقع فراہم کیا اور آج وہ پورے پاکستان کی خبر ہے. ہم سے مراد پنجاب گورنمنٹ, میں اپنے ذمہ کیوں لوں, ٹھیک ہے. اور پھر گالیاں بھی کھائیں اور ماں بہن کی کھائیں. اور وہ اتنے ننگے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی پھر اس پر کوئی کارروائی نہیں کی, ڈرے ہوئے لوگ. اچھا میرا جو ہے نا وہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ پنجاب حکومت نے ٹریفک روک دی تھی تے انقلاب رک گیا. یہ کیسی گل ہے؟ مطلب انقلاب تو پھر کندھا توڑ گیا تھا سر. ہاں سر پلیز. اچھا ایک تو یہ سارا جو ایشو بنا اوبیسلی پنجاب حکومت کا بنتا نہیں تھا کہ اس طرح سے ایشو بنائے. اگر وہ ان کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے آنا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کرنا انہوں نے, تو وہ کریٹ تو ہونا ہی تھا. یعنی اگر وہ اسمبلی میں جا کے ہوتا یا کہیں اور بھی ہوتا, لیکن اس کو ٹیکل اچھے طریقے سے کرتے نا کہ بھائی اگر وہ سپوز 4 بندے اندر لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو گارڈوں کو بتا دیتے کہ ٹھیک ہے یار, اگر سی ایم کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بندے 2 لے جائیں اور ساتھ. تو اسمبلی ہے نا, ویسے بھی آپ لے کے جاتے ہیں مہمانوں کو, یعنی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ جی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جو پہلے سے نام لکھا ہوا تھا وہی جا سکتا ہے, اگر 2 بندے ایکسٹرا ہیں تو وہ نہیں جا سکتے. وہاں پہ مسئلہ نہیں کریٹ کرنا چاہیے تھا گارڈوں کو. اگر یہ گارڈوں والا, میں اس مسئلے پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ گارڈز نے ان کو روکا, ایک مسئلہ بنا. یہ سوال تو چلو بعد میں آیا نا, ٹھیک ہے, خبر بن گئی, ان کے لیے خبر بن گئی, سوال تو پھر ایڈ ہو گیا نا. اور گارڈز نے جو بدتمیزی کی, جو ہلا گلا کیا, اس سے معاملہ زیادہ خراب ہوا. سوال کی بات یہ ہے کہ چلیں جرنلسٹ نئے ہیں, ینگ ہیں, سوال کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن لیڈر جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سوال کو اس نے کس طرح ہینڈل کرنا. بھائی سوال تو ینگ لوگ ہوں گے, جرنلسٹ ہوں گے, کوئی نہ کوئی میں بھی ڈائریکٹ سوال کر دیں, تو اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ طریقہ تو آنا چاہیے نا. اب یہ بات جو ہے نا اس طرف اگر آپ جائیں کہ ٹھیک ہے جی دوسرے صوبے سے آئے وہ, ان کو اچھا طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا, یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی. لیکن اگر آپ آئے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا طریقے سے چلنا چاہیے تھا کہ یہ نہیں کہ آپ خود ایشو بنائیں, یعنی اس معاملے کو اتنا بڑا کر کے پیش کریں کہ ہمارے ساتھ دیکھیں کتنا ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے, میس اپ ہوا ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کیونکہ رائیول جماعتیں ہیں, یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ جی آپ کہیں جی بڑی وہ اچھی جماعت ہے مسلم لیگ نواز اور اچھے تعلقات چل رہے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ. جب مطلب سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو کیا حال ہو رہا ہے وہاں. پی ٹی آئی کیا کرتی ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ, یا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی پھر جواب دے رہی ہے اب. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پنجاب کو چاہیے تھا کہ وہ ذرا طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے, اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگر دوسرے صوبے میں آئیں تو یہاں پہ اپنی گڈ ول بنائیں, نہ کہ اس کو بھی بڑی خبر بنائیں. اچھا اس میں ایک چیز میں مختصراً دیکھیں, تحریک انصاف کی یہ ناکامی ہے کہ پنجاب میں ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, ان کو کے پی کے سے لیڈرشپ لا کے یہاں پہ ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے. اب اتنے ناکام لوگوں کے لیے راستے روکنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پہلے ہی ناکامی کا اعتراف کر چکے ہیں اور ان کو ایک کامیابی کر کے دے دیا آپ نے. موٹر وے ابھی کہہ رہے تھے ملک صاحب کے اپنا بلال صاحب کے, وہ روٹ چینج کر دیا. موٹر وے پر تو انہوں نے آنا تھا نا, بیرا انٹرچینج کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر بیرا انٹرچینج پر لوگوں کو روکا مطلب انٹرچینج بند تھا, پی ٹی آئی کے 10 لوگ بھی وہاں پر ہوتے تو پی ٹی آئی والے ویڈیو بنا کر بھیجتے, وہاں ان کے لوگ ہی نہیں تھے. اس کے باوجود عام لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کی گئی اور عام لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا کہ پتہ نہیں کیا طوفان لاہور کی طرف بڑھ رہا ہے. صحیح, شکریہ. اچھا عمران شفقت, بریفلی چونکہ کافی تفصیل سے جو ہے وہ باتیں ہو گئی ہیں, آپ کا نقطہ نظر ہے ساری. ہاں مجھے اجازت ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ اور تھوڑا سا بی بی کی شہادت کے بارے میں. بالکل بالکل سر, بالکل بالکل. اچھا دیکھیے, یہ جو میں غور کر رہا ہوں پچھلے 1 برس سے, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اس کی 4 اکائیاں ہیں اور سب قابل احترام ہیں اور سب برابر ہیں, لیکن کچھ حلقے جان بوجھ کے انپرووکڈ منافرت
اور نفرت اور حقارت آمیز لہجہ اختیار کر رہے ہیں. میں اس کو محض کوئنسیڈنس یا حادثہ یا نادانستہ بات نہیں سمجھتا. مجھے اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ اس وقت جب کہ آؤٹ آف نو ویئر صوبہ والا ایشو جو ایک طے شدہ معاملہ ہے آئین میں, اس کو اٹھایا جا رہا ہے. اس میں جو ہے وہ سندھ کے بارے میں نازیبا باتیں کہی گئی ہیں, بہت ناگوار بات. کم از کم میں خود کو صرف پاکستانی سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستانی پورا نہیں ہوں اگر میں ان 4 اکائیوں کا احترام نہیں کرتا. تو جس طرح کا لفظ جو ہے جنگلی استعمال کرنا ہے, بالکل اسی طرح کا لفظ جو ہے وہ پنجاب کے بارے میں اگر KP میں بھی استعمال کیا جائے تو ہم اس پہ احتجاج کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سو آئی سی کہ دیر از سم تھنگ, یہ محض محسن صاحب سرفس پہ نہیں ہے, اس کے نیچے کوئی کانسپیریسی ہے جو پاکستان کی فیڈریشن کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے, اس توازن کو جس ملک کے آئین نے اس ملک کی فیڈریشن کو اور اس کی اکائیوں کو دے رکھا ہے. اس میں میں کسی کی ذات پہ نہیں جا رہا. اچھا نہیں, اس میں اگر انہوں نے, میرا ایک سوال ہے ویسے کہ اگر انہوں نے کہا کہ جی کچھ جنگلی لوگ ساتھ ہیں, تو اس کو یہ کیوں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک قوم کو کہا گیا؟ نہیں, اس لیے کہ وہ لوگ جو دوست تشریف لائے ہیں نا, جو کہ خاص صوبے سے آئے ہیں, ایک وزیر کا ان کے بارے میں جنگلی کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں, مناسب تو نہیں ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جیسے کچھ اور دوستوں نے وہ سندھو والے معاملے پہ حساسیت کو نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مجھے معلوم ہے کہ میرے احباب ہیں, دوست ہیں KP میں, پنجاب کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے قابل اعتراض ہیں. میں جو چیز جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, میں کسی کی ذات یا کسی خاص لفظ پہ نہیں, میں ایک پیٹرن کی طرف, ایک نمونے کی طرف, ایک ٹیمپلیٹ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ منافرت, صوبائی منافرت پیدا کی جانے کی کوشش لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا. اب دوسری بات کر لیجیے. آج 27 دسمبر ہے. پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے میری نظر میں پاکستان میں 4 اہم ترین حادثے ہوئے. پہلا لیاقت علی خان کی شہادت 16 اکتوبر 51, دوسرا 16 دسمبر 71 پاکستان کا 2 لخت ہونا, تیسرا 4 اپریل 1979 بھٹو صاحب کی شہادت, اور چوتھا 27 دسمبر 2007 محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت. آپ توجہ فرمائیے کہ ہمارے ملک میں سیاسی شعور اور سیاسی حساسیت کا لیول اتنا لو ہے کہ سوائے گڑی خدا بخش بھٹو میں ایک جلسے کے جو ایک رسمی کارروائی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. جتنی تقریریں میں نے سنی ہیں اس میں بھی مجھے پاکستان میں جمہوریت سے زیادہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. میں نے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ زرداری صاحب کی تقریر کا, کچھ حصہ بلاول صاحب کی تقریر کا سنا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مجھے وہ جمہوریت سے زیادہ کسی اور سمت میں اشارے اس میں نظر آ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت انفارچونیٹ ہے وہ نیشن جو یہ نہیں جانتی کہ اس کے محسن کون ہے, جنہیں یہ نہیں پتا کہ لیاقت علی خان کی شہادت کا مطلب سویلین اتھارٹی جو ہے اس کا کسی اور طرف منتقل ہو جانا تھا. جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یار ہمارا آدھے سے زیادہ ملک کٹ گیا, 56% پاپولیشن اور تھوڑا سا رقبہ ہم سے کم تھا, لیکن آدھا ملک کٹا نا, آدھے ملک نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. اوکے. تیسرا بھٹو صاحب کی وہ پھانسی, یار ایک ملک کا منتخب وزیر اعظم, پہلے آپ اس کی حکومت پہ قبضہ کرتے ہیں اور پھر عدالت کے ذریعے اس کو قتل کرتے ہیں. اتنا بڑا حادثہ. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بارے میں میری یہ پختہ رائے ہے کہ ان کی شہادت کی پراپر انویسٹیگیشن سنجیدگی سے کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی. کسی سیاسی جماعت نے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, ایسے جیسے یہ خون خاک نشینہ تھا اس کے خاک ہوا, آگے بڑھ گئے, الیکشن کی طرف چلے گئے, حکومتیں مل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایسے ہوا ہے سر. آپ 2008 میں دیکھیں, اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ 28
दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की क्या कैफियत थी। हालांकि लाहौर में पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो चुकी थी, उसके बावजूद लाहौर में कर्फ्यू का समय था। जी मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। ठीक है ना। तो इसने बड़े सियासी असासे को खो देने से, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक सियासी रहनुमा की शहादत नहीं थी, वो इस मुल्क में एक वसी तर सियासी और जमहूरी मुफाहमत को साबोताज करना था। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि सड़क किस रेत हुई, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि किस किस से जो है ना वो तफ्तीश नहीं की गई, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि सिक्योरिटी की गाड़ियाँ किधर थी, मैं उसकी लंबी चौड़ी पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया, मैं इस तफसील में नहीं जा रहा। उसके बावजूद मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र को डीरेल करने की इतना ही बड़ी साजिश थी जितना लियाकत अली खान का मर्डर या पाकिस्तान का दौलत होना, या भुट्टो साहब को एक आज लोग बात करते हैं ना पॉपुलैरिटी की, इनको पता नहीं है कि पॉपुलैरिटी किसे कहते हैं। इनमें से मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा, आज के पाकिस्तान में 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के वक्त जो है वो ये भी नहीं जानते थे कि वज़ीर आज़म कौन होता, स्कूल में दाखिल नहीं हुए थे। चूँकि आबादी बड़ी है ना जी, इस दौरान में 18 साल गुजरे हैं, 18 साल गुजरे। उस वक्त तक की हमारी ऑफिशियल पॉपुलेशन जो है वो बमुश्किल जो है वो 17 करोड़ थी, सॉरी 14 करोड़, क्योंकि 1997 वाले में 14 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो 15-16 करोड़ लगा लीजिए। 8-10 करोड़ बंदा वो है जिनको पता ही नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कौन थी, कब इक़्तिदार में आई, उनके खिलाफ क्या साजिशें हुई, उनको किस तरह से बार बार जो है उनकी हुकूमत तोड़ी जाती रही, कैसे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। वही मैं माज़रत चाहता हूँ सख्त लफ्ज़ यूज़ करने पे, वही मकबूलियत और कबूलियत की दो पत्थर के वो चक्की के पार्ट होते हैं ना, वो हमारे गले में तब भी लटके हुए थे और आज भी लटके हुए हैं। और मुझे वो पार्ट जो है ना वो बिलावल साहब के और जरदारी साहब की तकरीर में भी नज़र आ रहे थे। सही हो गया, मेरा ख्याल है इस पे एक ब्रेक ले लें और वापस आके जो है वो मोहतरमा पे भी बात करेंगे और बड़े सारे मामला हैं उन पर बात करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप इसी तरह सख्त सवाल करते रहें। ठीक ले जी, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इस नशिस्त में मेरा ख्याल हमारे पास टॉपिक्स ज़्यादा हैं, गल्लां बहुत ज़्यादा करने वाली ने। सुब्रो साहब जी गुफ्तगू हुई है बरसी पे जरदारी साहब की भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी, इसके ऊपर आपके क्या विचार? देखिए उसमें दो चीज़ें वजाद साहब ने बड़ा बात जो है खोल दी है। हाँ, एक तो जो पाकिस्तान में इस वक्त सिस्टम है, एक तो उस सिस्टम के उन्होंने ज़्यादा अंदर रह के बात करने की कोशिश की है, और दूसरा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच है वो उनका फोकस था सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर, और फिर मज़ीद जो है ना चीज़ें डिवॉल्व करने के ऊपर। जो आज उन्होंने नई बात की है वो ये है कि आप जो ये बिजली की तकसीमकार कंपनी है ये भी सूबों को दे दें। ओके, क्योंकि वफाक के ऊपर वो जो बर्डन आता है ना, तो वो आप उससे जान छुड़वाएं और सूबों को दें। टैक्सेशन का उनका पुराना मौक़िफ़ है कि टैक्सेशन जो है वो आप FPR वगैरह काम नहीं कर रहे तो आप सूबों को दे दें, तो सूबे आपको वो जो माली आपका बहरान है उसको हल कर देंगे। उसके अलावा मेरा ख्याल है इसमें कोई और ख़ास, और जंग की बात ख़ास तौर पर, क्योंकि मेरा ख्याल है पहली बरसी है इस इंडिया के ख़िलाफ़ जंग के बाद, तो फील्ड मार्शल का भी खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया। तो एक कोई ख़ास जो होता है ना कि रस्मी तो होती है लेकिन बाज़ औक़ात कोई विजनरी बात सामने आ जाती होती है, तो सिवाय पाकिस्तान के वफाक को मज़ीद बेहतर बनाने की जो बिलावल की तजवीज़ है उसके और मुझे इस पर कोई चीज़ नज़र नहीं है। सर अच्छा, जो उनकी बात है ना NFC के ऊपर, वो ढके हुए अल्फाज में आज उन्होंने थोड़ी सी खुल के मेरा ख्याल बात कर दी कि हम बात कर लेते हैं, आपके माली मसाइल जो हैं उनको हम हल कर एड्रेस कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है जैसे सुमरो साहब कह रहे हैं कि उन्होंने FBR या मतलब बाकी जो इश्यूज़ हैं कि उनको हम इस तरह से टेकअप कर लेते हैं कि जो बिजली के पैदावार कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं उनको आप
प्राइवेटाइज कर दें। तो ये तो टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी, मतलब ये तय हो रहा है कि वो उन्होंने देनी, प्राइवेटाइज कर देनी, वो सूबों को नहीं देनी, प्राइवेटाइज कर देनी। तो लेकिन आज जो उन्होंने बात की है इशारतन कि अगर कोई वफाक को मसला दरपेश है तो हम तय कर लेंगे उसको, वरना इससे पहले जो स्टैंस उनका रहा है कि नहीं, सूबों की खुद मुख्तारी और जो इस पे हम कोई बात नहीं कर सकते, एनएफसी के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, इससे पहले यही मौक़िफ़ था ना, ये मौक़िफ़ तो आज थोड़ी सी लग रहा है, हमें लग रहा है कि थोड़ी सी लचक उन्होंने। मेरा ख्याल है ये जो उन्होंने 27वीं तरमीम की दौरान जो तकरीर की थी ना, 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद, उसमें भी उन्होंने यही ऑफ़र की थी। उन्होंने कहा था कि फिस्कल इशू है वफाक का, तो हम बैठकर इसका कोई और रास्ता निकालेंगे, बजाय इसके कि आप सूबों को कट लगाएं, तो हम एनएफसी पे कट ना लगाएं, हम आपको हल देते हैं उसका। और ये उस तरफ मेरा ख्याल है उन्होंने बात की। अच्छा, अगर वो वफाक के माली मामलात में मदद करनी है तो अपने शेयर में से कट लगने के अलावा मुझे तो कोई प्रैक्टिकल सूरत नज़र नहीं आती। सिंध में पीपल्स पार्टी की एक वो तारीखी जो उनका पस मंज़र अगर हम देखें कि आइन की बात करना, आइन साजी के हवाले से बात करना, बड़ी अच्छी बातें हैं, करते भी हैं, उनका प्रैक्टिकली भी काम नज़र आता है। लेकिन जो सुबह मुसलसल उनके पास है, वहाँ पर जब हम परफॉर्मेंस की बात देखें तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, जो तालीमी निज़ाम का हाल है, जो अमन व अमान का हाल है, जो भत्ता खोरी और बाकी सारी चीज़ें, वो वाला सूबा ये कह रहा है कि आप टैक्स कलेक्शन भी हमें दे दें और बिजली की तकसीम कार कंपनियां भी हमें दे दें। मतलब जैसे पहले तमाम जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से 110% के लेवल पे जाके वो पूरी कर रहे हैं। तो चूँकि वेले बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त टीम बनी हुई है, तो वफाक से हो नहीं पा रहा ये काम, तो वो ये कर लेंगे। तो सियासी बयानबाजी के लिए ये उनका बयान बहुत अच्छा है, नो डाउट। उन्होंने ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल मौका है, उन्होंने जलसे में खिताब कर रहे हैं, तो वो सियासी बयान दे दें तो वहाँ तक ठीक है। प्रैक्टिकली मुझे इसकी कोई इम्प्लीकेशन नज़र नहीं आ रही। और जो इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर जो जलसा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से, वो भी एक अफसोसनाक बात है कि 4 हादसे बता रहे हैं वजाहत मसूद साहब बड़े, तो हादसात ही होते रहे हैं। एक हादसे के बाद हम एक वक्फा आता है, उस वक्फे में हम दूसरे हादसे का इंतज़ार करते हैं। जो वजाहत साहब ने भी ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ों में वो चूँकि बात कर सकते हैं, उन लोगों को लगता है शायद फेवर में बात कर रहे हैं। मैं सीधी सी सादा सी ज़ुबान में बात कर दूंगा, वो लगेगा शायद मैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ कि अपने इक़्तिदार के लिए, अपने वो उसको कंटिन्यू रखने के लिए जो 2008 में हुकूमत मिली, उसके लिए बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को गोल करके सब ने पी लिया कि चूँकि हुकूमत मिल गई है, भाई क्या करते, ऐसी की तैसी करा गया। जो नहीं वो कर रहा था, आपका उस पर ऑर्डर्स नहीं मान रहा था, आप सदर पाकिस्तान थे, वज़ीर आज़म आपका था, सारी हुकूमत आपकी थी, कैसे नहीं मानता? एक एसपी अपना मोबाइल देने से कैसे इनकार कर सकता था? अच्छा, अगर आप इतने बेबस थे तो छोड़ देते यार हुकूमत एक मरतबा, कहते कि हमें काम नहीं करने दे रहे। आज जिस बीबी के नाम पर नारे लगा रहे हैं और वो हमें सुना रहे हैं कि कितनी बड़ी वो सारी चीज़ें थीं, उसके नाम पर आपने एक इक़्तिदार तो एक दिन के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थे, अपनी आसाइशें तो एक दिन के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थे, आज बातें कर रहे हैं जनाब। तो वो फिर इमरान खान भी ठीक कहता है, 3.5 साल अय्याशियाँ करके, लुटमार करके, तोशे खाने करके जब बाहर निकला तो कहता मेरे तो हाथ में कुछ नहीं था, सुपर वज़ीर आज़म जो है वो बाजवा था। तो ये हमारे हुक्मरानों की ना ये बातें जो है ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, खूबसूरत बातें हैं। जमहूरियत के नाम पे उसमें रैप करके जमहूरियत होगी, आपकी हुकूमत होगी, पता नहीं कौन सी आवाम की हुकूमत होती है यहाँ पर, वो चंद लोगों की हुकूमत होती है। और जिनको हम हुकूमत दे के, जिनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जब उन्हें ठुड्डे मार के या अपनी वो टर्म पूरी करके बाहर निकलते हैं तो बताते हैं हमारे तो हाथ में कुछ नहीं था। तो भाई तुम्हें हम किस लिए बिठा रहे हैं वहाँ पर? सिर्फ अपने वो चंद साल, चंद महीनों की अय्याशी के लिए वहाँ बैठे हुए हो। जो पार्टी अपनी कायद के कातिलों को नहीं पकड़ सकी एट द कॉस्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट, हुकूमत करने की कॉस्ट पर, वो अवाम के लिए खाक वो होगी, मुखलिस होगी। पॉइंट में दम तो है, क्यों जी वलीद साहब? ये मालूम हो कि कातिल कौन? सबको पता है कातिल कौन था, सबको पता था कौन है। वो सिर्फ जरदारी साहब को नहीं पता था, सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं पता था, क्योंकि वो बेचारे वो पट्टी बंधी हुई थी ना हुकूमत की उस वक्त। वो मसलहतों के अंदाज थे। कौन था जी? मैं था सर, मुझे पकड़ लेते, मैं था, मुझे पकड़ लेते। हमें नहीं पता। जी मुझे पता है, आपको नहीं पता। अच्छा सॉरी यार, अच्छा नहीं, अच्छा चले नहीं पता, नहीं अच्छा मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा।
نہیں بتاؤں گا. نہیں تو آپ اپنا نہیں بتاؤں گا. آپ اچھا آپ کی جب آپ بچکانا ایک صاحب میں سیریسلی سوال کر رہا ہوں کون تھا ہمیں نہیں پتا. اچھا میں نہیں آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہا. رپورٹ میں بھی نہیں قاتل کا نام آیا, آپ کو پتا ہے بتا دیں. میں نہیں آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہا. نہیں چلے مطلب انویسٹیگیشن جو بھی ہوئی وہ کہہ رہے حکومت نے نہیں بتا رہی, زرداری صاحب نہیں بتا رہے, مجھے پتا ہے, اب بتا دیں کون. میں نہیں آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہا. کوئی اور بات نہیں, وہ مقابلے بازی نہیں ہے, یہ سیریس میٹر ہے. اچھا صرف مسئلہ صرف اتنا, یہ سیریس میٹر ہے اور آپ اس کو مذاق بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اس کو مذاق بنا رہے ہیں کہ آپ اس کو مذاق بنا رہے ہیں کہ نور اللہ نہیں بتا رہا اس لیے حکومت کو نہیں پتہ چل سکا. وہ جو 5 سال بے نظیر کی شہادت کے بعد حکومت کر کے چلے گئے, انہیں اس لیے نہیں پتہ چل سکا کہ نور اللہ نے نہیں بتایا. یہ آپ یہ مذاق کر رہے ہیں. مجرم وہ حکومت ہے. آپ پہلے میری بات پوری ہو جانے. نہیں پہلے میری بات پوری ہونے دیں. پہلے میری بات کریں. انہوں نے نہیں بی بی قاتلوں کو پکڑا, وہ مجرم ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مجرم ہیں. تو یہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے ان سے پوچھ لینا جن کو آپ خود مجرم ماننے کو تیار ہیں. ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ آپ جذباتی نہ ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جذباتی ہو رہے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کے نام پہ صرف اتنی سی بات ہے. اس سے آگے میں صرف اتنی سی اچھا وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دینا آج کی میں نے کہہ دیا, میں نہیں جواب دے رہا. اچھا پھر زرداری بھی نہیں میں نے نہیں دینا. ہاں زرداری یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ زرداری نے لوگوں سے ووٹ لے کر حکومت کرنی ہوتی ہے. وہ یہ بات جواب دینے سے انکار نہیں کر سکتا. میں یہ جواب دینے سے انکار کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس پبلک آفس نہیں ہے. میرے اس بات کے لیے مجھے کوئی مینڈیٹ نہیں ملا. لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کر اس کے لیے ووٹ نہیں دیے مجھے. یہ اس کام کے لیے زرداری کو دیے. چلو اس سے آگے نکلے. اور وہ باقی جو وہ ہے نیپسی وغیرہ وہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ جب کوئی ترمیم آ جائے گی اچانک ایک دن تو یا اس سے پہلے نہیں. اب تو ماشاءاللہ اور ہم سمجھدار ہو گئے نا. 2-3 دن پہلے ہم لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ فلاں ترمیم آنے والی ہے, تاکہ تھوڑا سا تو لگے نا کہ ہم بھی کہیں انوالو تھے, کہ ہم بھی وہاں موجود تھے, کسی کوئی ہم سے بھی پوچھا کیے. وہ کل چودھری کی رات پھر چپ رہے, پھر شرما دیے. تو وہ سارا انہی کے لیے کہا گیا نا. تو اس لیے بتا بھی دیں گے کسی دن ہمیں یہ اشاروں کنایوں میں جو ہے نا. اور جن کی حکومت ہے وہ کر رہے ہیں, اور جن کو شیئر ملا ہوا ہے وہ اپنے اپنے حصہ بقدر جسہ اس کے مطابق اپنی کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت شکریہ. عزیز بھائی نور اللہ سے بہت احترام کے ساتھ معمولی سا اختلاف کرنے کی جسارت چاہتا ہوں, اور اس میں بھی اختلاف کیا تجویز دینا چاہتا ہوں. بھائی نور اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اس صوبے میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے پرفارمنس. میری تجویز یہ ہے کہ یہاں پہ 4 دوست ایسے بیٹھے ہیں بھائی عمران آپ کو اور مجھے چھوڑ کے, جو بہت متوازن اور دیدہ ور ہے. بھائی احمد ولید ہے, ویری سینئر جرنلسٹ. توصیف احمد خان صاحب ہیں, سمرو صاحب ہیں, اور نور اللہ صاحب ہیں. ان 4 کا ایک وفد بنایا جائے, 3-3 4 دن کے لیے 4 صوبوں کا چکر لگائے. ذرا یہ پتہ چل جائے کہ بلوچستان میں پچھلے 22 سال سے حکومت ہے کس کی. ذرا یہ پتہ چل جائے کہ انٹیریئر کہنا چاہیے یا دہی سندھ کہنا چاہیے یا کراچی کہنا چاہیے, سندھ میں جس پرفارمنس کا کوئی کرائٹیریا لے کے چلے جائیں, ذرا معلوم ہو جائے کہ سندھ میں پرفارمنس کیا ہے. نہیں ہمارے دوست گئے ہوئے تھے فیصل ولایت صاحب جی, وہ آ کے تو انہوں نے دیکھ کے رونا ہی شروع کرتا. انہوں نے کیا کہ وہاں پہ SOP ہے کہ کسی گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہوگا. اچھا وہ بھائی فیصل کے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سندھ میں گٹر پہ ڈھکن نہ ہونا نظر آتا ہے. چین وہ مہینے میں 4 دفعہ جاتے ہیں, وہاں کی آمریت انہیں نظر نہیں آتی. اس لیے بھائی فیصل کو تو اس میں مت لائیے نا, میں معتبر لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ فیصل معتبر نہیں ہے. نہیں تو یہ جب چین کا معاملہ آتا تب نہیں, جب سندھ کا معاملہ تو انہیں گٹر نظر آتا ہے. نہیں یہ گٹر کا ڈھکن جمہوریت نے چوری کی ہے. نہیں آپ آمریت کو کیوں بیچ میں لے آئے؟ اپنا جملہ دیکھیے, میں نے آپ کو تو مدبر کہا تھا ابھی, میں خاموش تھا جب آپ بات کر رہے ہیں. جب نہیں وہاں پہ پرفارمنس ہے, لوگوں کو رزلٹ مل رہا ہے, جمہوریت کو سر میں مارنا ہے ہم نے. بھائی نور اللہ آپ مار لیجیے گا, فرق نہیں پڑے گا, اندر ہے ہی کچھ نہیں. کوئی بات نہیں, خیر ہے. اچھا میرے آقا, میں نے آپ کی بات جب آپ کر رہے تھے تو میں خاموش تھا. اچھا سر, پنجاب میں پرفارمنس کی صورت میں صرف ایک انڈیکیٹر دے دیتا ہوں, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پرفارمنس کسے کہتے ہیں. بھائی یہ جو 2025 کا برس ختم ہو رہا ہے, اس میں ایٹ لیسٹ 1000 citizens of Punjab have been killed extrajudicially.
1000 بندہ ایکسٹرا جوڈیشل قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نظام عدل کی بنیادیں کھود ڈالی ہیں اور اس کی دیواریں گرا دی ہیں، آپ نے تباہ کر دیا ہے. آپ کو آنے والے 2 سے 3 برسوں میں اس کے سیاسی اور قانونی نتائج بھگتنا پڑیں گے. اگر یہ پرفارمنس ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں. صحیح. پھر میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے میں نے بلوچستان کا ذکر کیا. میں قطر نہیں یہ کہہ رہا کہ سندھ کی پرفارمنس بہت اچھی، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 4 دوست جائیں اور آ کے ایک کرائٹیرین یہاں سے بنا کے، ایک لسٹ بنا کے انڈیکیٹرز کی لے جائیں اور آ کے ہمیں بتا دیں کہ وہاں صحت کی کیا صورت ہے، وہاں تعلیم کی کیا صورت ہے. ویسے میں سندھ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ فنڈز اس لیے لیپس کر جاتے ہیں کہ آنسٹ آفیسر کہتا ہے یار اگر میں نے فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں بیچ میں سے تو میں جسٹیفائی کیسے کروں گا. فنڈز لیپس کر جاتے ہیں. یہ سندھ کی صورتحال ہے. لیکن معاف کیجیے کہ صرف سندھ کو نشانہ مت بنائیے. یہ کے پی میں بھی تو ایک پارٹی کی حکومت جو ہے وہ 2013 سے آنورڈ چل رہی ہے نا، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا نا. ہاں نہیں، ویسے تو وہاں پر اگر جو ترقی کا معیار آپ نے وہاں پہ رکھا ہے تو وہ فیصل والے معاملے پہ میں کہہ رہا ہوں تو ادھر تو بہت آزادی ہے. ادھر کے پی میں وہاں پر آپ وزیر اعلیٰ بھی جب دل کرتا ہے وہ جلوس لے کے نکل پڑتا ہے. وہ اظہار آزادی رائے بہت زیادہ ہے وہاں پہ، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ ڈکٹیٹرشپ کے لیے ہمیں خاص طور پہ میری درخواست ہوگی ان 4 معتبر ساتھیوں سے، بنو کرک شمالی یعنی جنوبی وزیرستان ہی ہوا ہے، شمالی تو بہت دور کی بات ہے. ساتھ میں پنیالہ کا بھی ایک چکر لگائے، کھانا دوپہر کا صحبت وہاں بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ کھا لیں. تو میری یہ درخواست ہے کہ پرفارمنس کا لفظ ایسے ہمیں روی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. پرفارمنس کا کوئی کرائٹیرین بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہے نا، یہ 43 سے جو 57 پہ گیا ہے. forget about it, people have dreams. لوگوں نے 10-15 سال کے منصوبے اس ملک میں بنائے ہوتے ہیں، لیکن اگر ملک آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو، اگرچہ کچھ دوستوں کو آئین کے لفظ سے چڑ ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو وہ لفظ چونکہ ہمارا سہارا ہی وہ ہے، ہم اس ملک کے شہری ہی اس ملک کے آئین کی بدولت ہے، اس لیے ہمیں تو وہ لفظ استعمال کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے بھائی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ NFC ایوارڈ اور 18ویں آئینی ترمیم میں جو صوبائی حقوق دیے گئے ہیں انہیں اگر کوئی واپس لینے کا خواب دیکھ رہا ہے تو میں اب سنین اگر بتانا شروع کروں گا نا تو اس میں پھر بات ذرا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک صاحب نے وارث شاہ کا ترجمہ کر دیا انگریزی میں. اچھا. تو ہلکا رواب ذوق میں جو پڑھا تو کچھ لوگ تو انگریزی سے ڈر کے خاموش رہے، تو ایک کوئی صاحب ایسے بے باک تھے جیسے ہمارے بھائی نور اللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا یار وہ وارث شاہ کی شاعری میں پتھوس، تہ تر تہ نفسیات اور پنجاب کی ثقافت کا جو ایسے رنگ نظر آتے ہیں وہ ترجمے میں نظر نہیں آ رہے. تو جس نے ترجمہ کیا تھا وہ جل کے کہتا اب پنجابی ہی میں بتانا پڑے گا، گلہ دے وارث شاہ نے یہی کتنے ترجمے چاہ کے ایکسپوز ہو گئے. تو میرے بھائی یہ جو پرفارمنس ہے یہ ایسے نہیں، یہ NFC ایوارڈ جو ہے یہ ہمارے ملک کا ایک آئینی تقاضا ہے. یہ اور بات ہے کہ 15 سال سے نہیں ہوا، لیکن جو معاملات 18ویں آئینی ترمیم میں طے پائے ہیں انہیں اگر وہ واپس لینا چاہتا تو لیٹ ہم اور ہر نو that they are playing with fire. اچھا وہ چونکہ بار بار اس پہ آ رہا ہے پرفارمنس کی بات پہ، میں نے پرفارمنس کی بات کی، میں اس میں ایک چیز وضاحت کر دوں. میں نے ان کا کسی دوسرے صوبے سے مقابلہ نہیں کروایا، چونکہ بلاول بھٹو صاحب 2 چیزوں پہ کلیم کر رہے ہیں بار بار کہ یہ صوبوں کو دے دی جائے. میں نے اس وجہ سے بات کی تھی، ادروائز تمام صوبوں میں مسائل ہیں اور بڑے سیریس قسم کے مسائل ہیں. اور جب آپ چائنا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، میں بھی ویسے بات کر رہا ہوں کہ جب ہم چائنا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو چائنا میں ہمارے والی جمہوریت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کے لیے سہولتیں موجود ہیں. ان میں
پاورٹی لائن سے اوپر 800 ملین لوگوں کو وہ لوگ پاورٹی لائن سے اوپر لے گئے ہیں. میں ایک ہاں آپ ضرور بتائیے گا, آپ ضرور فرمائیے گا. میں صرف عرض کر دوں پہلے کہ وہ 800 ملین پلس میں لوگوں کو پاورٹی لائن سے اوپر لے گئے ہیں. وہاں پہ لوگوں کی ایوریج انکم وہ کتنی ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر جمہوریت کی موجودگی میں گٹروں میں ڈھکنوں کے بغیر موجود گٹروں میں بچے گر کے مر جاتے ہیں اور مسلسل مرے جا رہے ہیں, اگر اسی جمہوریت کی موجودگی میں آپ کے بقول ایک سال میں پنجاب میں 1000 سے زیادہ لوگ ماورائے آئین مارے گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جمہوریت ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, اس کا فائدہ نہیں ہے. 2001 سے اب تک 2 ارب کے قریب انسان پاورٹی لائن سے اوپر آئے ہیں, اور ان کی بہت بڑی تعداد, اس میں چین شامل ہے, اس میں انڈیا ہے, اس میں برازیل ہے, اور اس میں باقی دنیا کے ممالک شامل ہیں. یہ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لایا گیا ہے. اس میں سے ذرا دیکھ لیجیے گا کہ جمہوریت کہاں کہاں ہے اور کہاں کہاں میں آپ کے ساتھ نمبرز کے ساتھ آئندہ کبھی بات کر رہا ہوں. لیکن جو میں صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ ہمارے آج ایک صاحب ہیں, انہوں نے اخبار میں ایک جملہ لکھا ہے, وہ پڑھ کے میں خوش ہوا. میں نے پھر کسی صاحب سے پوچھا کہ یہ وہی بھائی ہیں نا جو کبھی جماعت اسلامی میں ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہیں. انہوں نے جملہ جو لکھا ہے, بھائی احمد ولید آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آپ لفظ بھی سمجھتے ہیں اور جملے میں ملفوف پیغام بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ جب گھر جل رہا ہو تو اندر داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یار اس ملک میں 4 ماشاء اللہ لگے ہیں. یہی جواز تھا کہ گھر, یہ نہیں بتاتے کہ گھر جل تو رہا ہے, گھر کو جلانے کا بندوبست بھی انہوں نے کیا ہے جو اندر داخل ہوئے. ٹھیک, میں نام نہیں لے رہا ہوں صحافی کا. اچھا, کیونکہ کچھ مغالطے ہوتے ہیں نا جو پبلک کے سامنے رکھے جاتے ہیں. ہاں, کیونکہ نوراللہ صاحب جو ہے وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا, میں کسی پولیٹیکل مغالطہ آ رہی ہے نا, میں پروف کے مطلب فگرز کے ساتھ بات ثابت کروں گا کہ جو چیزیں ڈیوالو ہوئی ہیں صوبوں کو وہاں بہتری ہوئی ہے. وفاق کے پاس جو چیز رہی ہے ڈے ون سے کباڑا ہوا ہے, چاہے وہ کوئی ہاسپٹل ہو, چاہے وہ PIA ہو, چاہے وہ ریلوے ہو, چاہے وہ اسٹیل مل ہو. وفاق ڈیوالو ہونے کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد NFC کے بعد لاہور کی شکل بدلی ہے, سندھ کے ہسپتال بہتر ہوئے ہیں, پنجاب میں اتنے بڑے بڑے ہسپتال, بجلی صوبوں کو بنانے نہیں دی جاتی تھی. 18ویں ترمیم کے بعد بجلی بنی ہے تو صوبوں نے, فیصل نے ونڈ مل کا بھی ذکر کیا تھا, تھرکول, ٹھیک ہے, یہاں پہ شہباز شریف نے ساہیوال والے جو پروجیکٹ لگائے تھے. تو ڈیوالو جو کرنے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. آج آپ کا سب سے بڑا خسارہ کدھر ہے؟ بجلی میں, انرجی میں. اچھا, جو ابھی بلاول نے تقسیم کار کمپنیوں کی بات کی ہے, لیکن بجلی جو بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو بھی صوبوں کو ڈیوالو ہونا پڑے گا. جو آپ کو جو ریٹ طے کرتے ہیں, جو نیپرا شپرا جو ہے, یہ بھی صوبوں کو دینے پڑیں گے, کیونکہ وفاق نہیں ان چیزوں کو چلا پا رہا. مطلب میں بجلی استعمال کرتا ہوں 1000 کی, دیتا ہوں 10,000 روپے. کیوں؟ کیونکہ وفاق چلا رہا ہے اس کو. یہی چیزیں جب آپ نیچے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا, وہی سیاسی جماعت, یار ایک منٹ بھائی, میں آپ کی بات میں شہباز شریف بہت اچھا کر رہا تھا, وہاں نہیں تو وفاق بند کر دے, وفاق کی ضرورت کیا, اتنا خراب ایسے ہی ہوتا ہے. وفاق کو آپ سمجھ نہیں رہے. میں ایک منٹ وفاق سر, میں ایک منٹ سر, وفاق کو آپ سمجھ نہیں رہے. آپ وفاق کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. وفاق کیسے ہی ہوتا ہے بھائی؟ یہ بتا دیں کہ وفاق کو اگر اختیارات دینے ہیں تو اس کے لیے کام کرنے والے یعنی مین پاور جو ہے وہ بنی سے لائی جائے گی, وہ صوبوں سے نہیں آئے گی. جی, تو پھر وہ کر لیں کام وہاں پر. اور آخری چیز, سیلز ٹیکس جب وفاق کے پاس تھا نا تو وہ اس کے بعد صوبوں نے 1000 گنا زیادہ وصول کیا ہے 2009 کے بعد. ریکارڈ کی بات ہے. ولید صاحب, احمد ولید صاحب. جی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے جو سومرو صاحب کہہ رہے ہیں, بہتری آئی ہے اور اسی طرح سے بہتری آئے گی. آپ امریکہ کی مثال دیں دنیا کو, وہاں اسٹیٹس جو ہیں وہ آزاد ہیں, وہاں پہ ریسورسز ان کے پاس ہیں, کسی دوسرے نے خریدنے ہیں تو وہ اسٹیٹ نے ان کو پے کرنا, ان سے لے لینے. تو جو ریاستیں ہیں یا صوبے ہیں ان کا وہ زمین ان کے پاس ہے, تو پھر ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر ہم گندم بو رہے ہیں, صحیح, ہم صوبوں کو بیچ رہے ہیں, تو اسی طرح سے اگر کہیں گیس نکل رہی ہے تو وہ صوبہ بیچے دوسرے صوبے کو. صحیح, وفاق کا کوئی کام نہیں ہے. وفاق جو ہے وہ فارن پالیسی بنائے,
وفاق جو ہے کوئی ڈیفینس کرے اور مواصلات کا سسٹم بنائے اور اپنی جو اپنا سینٹرل بینک بس وہ ڈیل کرے. اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ ملک کی حفاظت کرنی ہے وفاق نے کرنی ہے. وہ دیکھیں کہ بھائی مطلب کس طرح سے ہم نے کیا دنیا میں ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, کیا کیا پالیسیز لانی ہیں. لیکن صوبوں کو بااختیار کرنا پڑے گا. اس کے بعد آگے ہم تو یہ بھی مطالبہ کریں گے نا کہ مزید نیچے لائیں, مقامی لے کے آئیں اور پیسہ وہاں تک جائے. یہ وفاق نے کیا کرنا پیسہ؟ نہیں, ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں پنجاب سے بھی, صوبوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نیچے لے کے جائیں آگے. بالکل صحیح ہوگا. اچھا, وفاق میں فضول کی وزارتیں رکھی ہوئی ہیں, وہ ختم کر دے, وفاق کا خسارہ پورا ہو جاتا ہے. فضول میں وزارتیں رکھی ہوئی ہیں. پہلی بات جو نور اللہ صاحب کی ہے, وہ میں نور اللہ بھائی سے اختلاف جو وہ ایک بات کی ہے انہوں نے سندھ کی پرفارمنس کے حوالے سے, مجھے پورا یقین ہے کہ نور اللہ صاحب بہت عرصے سے سندھ نہیں گئے ہوئے ہونا اور بات ہے, بہت عرصے سے گئے, روزانہ جانا یا ہفتے بعد جانا یا مہینے بعد جانا یہ نہیں ہے. وہ کوئی بہت عرصہ پہلے گئے ہیں. سندھ نے 2-3 سیکٹرز میں بڑی ترقی کی ہے. میں پنجاب میں بیٹھا ہوں, پنجاب کی بتیاں زبردست ہیں اور اسموک بھی زبردست ہے, ٹھیک ہے. ہیلتھ سیکٹر سندھ کا بہت اچھا پروگریس کر رہا ہے اور یہ دنیا مان رہی ہے. یہ سندھ والوں کے کہنے پر نہیں میں کہہ رہا. NICVD ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, کمال چل رہا ہے اور تقریباً سارا ساؤتھ وہاں پر علاج کرانے جاتا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس پنجاب سے بھی جاتا ہے. سندھ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ کر رہا ہے, لیکن کر رہا ہے. یہ IBA کے تحت بھی کچھ اسکول بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بڑا اچھا ماڈل ہے اور وہ کامیاب بھی ہوا ہے. اور ایون اریگیشن سسٹم میں سندھ پنجاب سے آگے ہے. ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, لیکن آپ بغیر دیکھے آپ کہہ دیں کہ جی سندھ تو گرا ہی پڑا ہے. نہیں, وہ خبر آئندی ہے نا کہ وہ سن لیں جی. ان تینوں شعبوں کا میں نے نہیں ذکر کیا. سر ایک منٹ سر, آپ نے گٹر کی بات کی. ہاں, میں گٹر کی بات کر رہا ہوں. ایک گٹر کا واقعہ ہوا کراچی میں, اس میں ایک بچہ گر گیا اور وہ آپ جو تصویریں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر گٹر ایک ایشو ہے. سر یہ گٹر یہاں بھی ایشو ہے. یہاں بھی 4-5 دنوں بعد ویسا ہی ایک واقعہ ہوا جس کو دبا دیا گیا تھا. اس کے بعد 4 ہر جگہ چوری ہوتے ہیں. نہیں, دبانے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ڈاؤن پلے کر دینا, میڈیا میں کہہ دینا کہ اس پہ بات نہ کرو. آپ کے ابھی پچھلے پروگرام میں پلانٹڈ چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا تو میں تو حیران ہو گیا کہ پلانٹڈ بھی ہوتی ہیں. تو توصیف ادھر آؤ, لے لیں بلائیں تمہاری, ایسی سادگی, ایسی معصومیت. ٹھیک ہے, صحیح. تو صاحب یہی سارا کچھ پورے پاکستان کے مسائل یہی ہیں, یہ مور اور لیس یہی ہیں. کوئی مجھے لگتا ہے کہ اگلی دفعہ نا امداد سمرو صاحب جو اصلی والے ہیں نا ان کو بھی بلانا پڑے گا. جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, میرا آنا جانا ہے سندھ میں پوری گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. میرا امداد سمرو صاحب سے زیادہ آنا جانا ہے, یہ بھی میں بتا دوں. ٹھیک ہے, تو بعض چیزوں میں انہوں نے پروگریس کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور بلا وجہ ہم نے وہ ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے. پنجاب کو دیکھیں, لاہور کو دیکھیں, پاکستان کے یورپ کو آ کے دیکھیں, ایٹ وٹ کاسٹ, یہ بھی دیکھیں, ٹھیک ہے. اپنا ہیلتھ کا نظام ٹھیک کریں. چلیں میو ہاسپٹل میں آپ کو حشر دکھاؤں. وہاں بھی صورتحال بہتر ہوئی. نہیں, ہاسپٹلز میں بہتر ہوئی سر. بہتر ہونا اور پرفیکٹ ہونا, تو پھر یہ مارجن آپ سندھ کو کیوں نہیں دیتے؟ یس, یہ آپ کی بات کمال کرتے ہیں آپ. نہیں, میں دیکھو تسی PIC چلو میرے نال تانوں لگ سمجھ جائے گی. سر PIC پہلے سے بچوں کا جو ہسپتال ہے گلاب دیوی کے پاس, آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, نہ کراچی صرف سندھ ہے اور نہ صرف لاہور پنجاب ہے. نہیں, وزیر آباد خدا را ملتان چلو, سینٹرل پنجاب مینٹیلٹی سے نکلیں. نہیں, اچھا ملتان دا میں کیا بہت سارے مسائل ہیں. میں کہتا ہوں کہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بی بی مریم کے آنے کے بعد حالات بہتر ہوئے, سختی ہوئی ہے بعض چیزوں میں, لیکن یہ جو شخصیت کا معاملہ ہے نا کہ ادارہ جاتی چینجز نہیں ہے. اور ایک شخص آیا, اس نے سختی کی تو بہتری آنی شروع ہو گئی, اور ادارہ نیچے ڈیولپ نہیں ہوتا, اس سے مسائل ہوتے ہیں. پھر بعد میں وہ اس کو PIA دی گل کرو, اور کوئی عثمان بزدار آ جاتا ہے تو پھر نہیں, بلکہ PIA دی گل تسی رہن دیو بعد. نہیں, میں وہ بی بی والی بات بھی میں کروں گا. اچھا, وہ میں ان سے متفق ہوں. ہاں ٹھیک ہے. آپ بی بی کی بات کرتے ہیں,
بی بی کے کیس کا بعد میں پراسیکیوٹر جنرل بھی قتل ہو گیا جی تھا. ہوا. چلیں اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں. اور یہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, ہم تفتیش نہیں کر سکتے تھے اور فلاں, آپ ووٹ اس کے نام پر لے کے آئے تھے تو آپ چھوڑ دیتے, ٹھیک ہے, اور فلاں نے انٹرویو نہیں دیا, فلاں زیر تفتیش نہیں ہوا, تو پھر بھائی صاحب آپ ہی اقتدار میں تھے, جواب دے تو آپ نہیں ہونا. فال سے بیچیا کرو پھر نہیں کچھ بھی بیچیں جی, میں یہ نہیں کہتا. تو یہ ساری چیزیں. اور کیا سر بات ہو رہی تھی, آپ کیا وہ 18ویں ترمیم, سر دفاع کی بات کی احمد ولید صاحب نے. دفاع بڑا ضروری ہے اور وہ وفاق کے پاس ہی رہنا ہے. وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ جینون بات ہے. 18ویں ترمیم بھی کوئی اوپر سے نہیں اتری, یہیں تبدیلی آئی, اس میں چینج لائی گئی اور ایک 18ویں ترمیم انڈکٹ ہوئی. تو اگر این ایف سی ایوارڈ جو ہے, ایک تو پہلے کہ وہ ایوارڈ ہونا چاہیے, اس میں اگر کوئی کمی بیشی کر کے, یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہو رہی, چاروں صوبوں میں دفاع میں بھی اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اگر ہماری وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں دفاع کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو قرضے بھی لینے پڑتے ہیں, تو کچھ ذمہ داری کس کا دفاع کر رہا ہے وفاق؟ پنجاب نہیں, انہی صوبوں کا کر رہا ہے نا جی. جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ڈیفنس بجٹ سے 3 گنا بڑھ گئی, وہ بڑھ گئی ہے. ایک بارڈر لگتا ہے بلوچستان اور کے پاس ملک کے پاس میرا ایک بارڈر لگتا ہے بلوچستان اور کے پی کے ساتھ, دوسرا بارڈر لگتا ہے انڈیا کے ساتھ. سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مل بیٹھ تھوڑا سا نہیں ہے صاحب, آپ اپنا نقشہ تو دیکھیں. نہیں وہ نہ ضرورت, میں گل مکمل کر لوں پلیز. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اہم ایشو ہے. آپ بلیڈ ہو رہے ہیں یہاں سے بار بار. اس میں جتنے بھی وفاق, بالکل ٹھیک ہے سومرو بھائی نے کہا کہ جو فالتو وزارتیں بلا وجہ اپنی ہیجمنی رکھنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں, چھوڑیں ان کو اگر اس سے اخراجات کم ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی ڈیوائن لا بھی نہیں ہے, اگر اس سے بھی پورے نہیں ہوتے تو پھر ان سارے بھائیوں کو بلائیں اور ان کو کہیں بھائی صاحب یہ خرچہ نہیں پورا ہو رہا, آپ اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں. مطلب کوئی ہم آپ کا ہی دفاع کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے خزانہ چلاتے ہیں, خارجہ امور دیکھتے ہیں, تو وہ اس میں چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ پہلے دن سے یہ معاملہ نظر آتا تھا کہ یہ ہوگا, اور اس میں پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. جی ظاہر ہونی چاہیے, تو وہ تو کر دے نہیں. آپ اب اگلی بات سن لیں. اکاؤنٹیبلٹی والے ہیں, یہ تو بات ہی نہیں کرتے, یہ تو اپنی اگلی ٹرمز کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے وہ بھی تو ہم خامخواہ کے بنے رہے ایڈوکیٹ کے جی یہ کریں. یہ ان سیاسی پارٹیوں نے آگے بڑھنا ہے, اور یہاں پر یہ سارا انتظام, یہ پیشکشیں, یہ سارا کچھ جو ہے, یہ ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی جمہوریت میں, کسی جمہوری ادارے میں. بالکل سچی بات کر رہے ہیں نور اللہ. یہ سب اپنی جو ہے نا کہ ہماری باری لگ جائے گی, ہم ٹیم ہو گئے ہیں, یہ میسج دے دیا جائے. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں ہیں. یہ آپ کے مستقبل کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے یہ کوئی اچھے شگون نہیں ہے. اچھا, وہ الیان صاحب جو آئے ہیں اس پہ ذرا بتا دیں. بڑا زبردست دورہ انہوں نے, میرے خیال ایمیار خان چلے گئے کل کے, اور ان کا میری نظر میں ان کا جو آنا ہے وہ, اور جو باقی جو اردن کے جوائنٹ چیفس آف سٹاف آئے, اور اس سے پہلے کنگ عبداللہ آئے, اور پھر ہم بھی گئے, قطر بھی گئے, مصر بھی جاتے ہیں. یہ سارا معاملہ مشرق وسطیٰ کا ہے, یہ سارا معاملہ فلسطین کا ہے. ہم سے کسی رول کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, ہم سے کچھ چیزیں منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم کچھ سوالات رکھے ہوئے ہیں اپنے مینڈیٹ کے بارے میں, اور اس حوالے سے بھی کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو کہ بلیک سپٹمبر کے حوالے سے ہوئی تھی. جنرل ضیاء الحق کو اس وقت بریگیڈیئر تھا, ٹھیک ہے. تو ہمیں بالکل اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہماری سوچ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن اگر یہ اس میں جو ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ کیا ہوگا اگر ہم یہ وہاں پر جاتے ہیں, کیا ہم جواب دہ امریکہ اور اسرائیل کو ہی ہوں گے؟ کیونکہ انچارج جو ہے نا اس کے فیز 2 میں وہ اسرائیل اور مصر ہے, اور سپر انچارج کون ہے؟ امریکہ ہے. ایک ہی بات ہے. تو اس میں ہمارا جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں پھر ابراہم ایکارڈ آ جاتا ہے. یہ ساری گیم اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اسی حوالے سے یہ سب آنیاں جانیاں ہیں. کوئی دفاعی معاہدہ نہیں UAE آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہے. ان کا جس وجہ سے وہ ڈائناسٹیز قائم ہیں
ان کا وہیں دفاعی معاہدہ ہوگا, وہ وہیں سے مطمئن ہوتے ہیں اور وہیں رہیں گے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں. اچھا ولید صاحب, یہ پی آئی اے والا جو معاملہ ہے, اس پہ ایک بڑا کنسرن شو کیا جا رہا ہے کہ جی کہ ایف ایف سی ہاں فوجی فرٹیلائزیشن لیوڈی یہ ہاتھ ہو گیا قوم کے ساتھ. وہ عارف حبیب کے ساتھ کنسورشیم میں شامل ہوگی, اور تو پہلے یہ شامل تھی, پھر باہر نکلی, پھر اب دوبارہ سے سگنل آئے کہ جی بالکل وہ بھی شامل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ادارہ اگر اس میں شامل ہو رہا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے بہتر طریقے سے اس طرح سے عارف حبیب اور پورا کنسورشیم جو ہے وہ چلا سکتا ہے تو بالکل چلائے. یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی کنٹریبیوشن کوئی کر رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو مل کے چلائیں گے تو پھر چلائیں اس کو, کیونکہ حکومت جو ہے وہ تو ناکام ہو گئی تھی. اب یہ بات آ رہی ہے کہ جی پروفٹ میں جانا شروع ہوئی تو اب اس کو بیچ دیا جا رہا ہے. یعنی اس سے پہلے نقصان میں جا رہی تھی اتنے عرصے سے, لیکن لائبلٹیز بہت ہیں, مطلب وہ ساری جو ذمہ داری ہے حکومت کی تو نکل رہی ہے اس سے, کیونکہ آپ تھوڑا سا اس کو شو کریں گے پھر ہی کوئی. جی میں سنا ہے کہ لائبلٹیز تو حکومت کے پاس. میں ایک بات ایڈ کر دوں. ہاں کرو. اگر کر لی یہ بات, اگر آپ نے مکمل کر لی. نہیں بس میں اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا گیا. بہت سی دنیا میں جو ایئر لائنز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو دیکھے گا, وہی رسپانسبل ہوگا. جیسے باقی ایئر لائنز ہیں وہ بھی کمپٹیشن میں آئیں گی, تو پھر اس طرح سے اچھا ہے کہ پاکستان میں اگر حکومت جو وفاقی حکومت جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی ان کے جو جتنے بھی ادارے ہیں زیادہ تر, چاہے وہ گیس کا ہو چاہے کوئی بھی ہو, وہ سارے نقصان میں ہی ہیں. چاہے وہ تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہ بھی نقصان میں ہی ہیں, ان سے نہیں مینیج ہو پا رہا. حکومت بزنس نہیں کر سکتی ٹیکنیکلی. صحیح سر. تقسیم کار کمپنیوں کی بات تو میں بتا دوں, کبھی وہ کیپیبل بھی نہیں ہے. آپ پہلے ملک میں امن تو کریں, لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ آپ نے بل دینا ہے, لوگوں کو یہ عادت بھی تو ڈالیں. آپ کے ملک کا آدھا حصہ بل ہی نہیں دیتا. یہ تلخ باتیں ہیں, پھر غصہ کریں گے. میرے سومرو بھائی بھی کریں گے, میرے کے پی والے بھی کریں گے, بلوچستان والے بھی کریں گے. کہ صوبہ جانے وہاں کے لوگ جانے, ورنہ صوبائیت آ جاتی ہے نا. ہاں ہاں نہیں صوبائیت کتوں آئے نہیں آتی دوسروں کی بات کر سر, اس میں صوبائیت نہیں آتی. اس میں سیدھا سیدھا کہ ہم نے بل نہیں دینا, میں وہی اور جنہوں نے دینا بس وہی دیں. اچھا صوبے کی ذمہ داری ہوگی, صوبہ اپنے لوگوں سے لے گا. اچھا یہ جو ہم پی آئی اے کے حوالے سے جو آپ نے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا شرارتی سا سوال پوچھا, نہیں میں لوگ یہی بات کر رہے ہیں, تو جو ہم بنیادی چیز اگنور کر دیتے ہیں نا, وہ ہے کہ یہ کام نہیں ہے. چاہے فرٹیلائزر کا بھی کام ہو, یہ کام واقعی پرائیویٹ لوگوں کو کرنا چاہیے. تو بنیادی چیزیں بھی ذہن میں رکھا کریں. ہم نے بعض چیزیں ایکسیپٹ کر لی. سر بات تو بھائی توصیف ہیں جو آخر میں ایک جملہ 3 لفظ بولے ہیں, وہ بڑی گل کر گئے, ہم نے بعض چیزیں ایکسیپٹ کر لی ہیں. بس میں اس پہ ان کے ساتھ ملال میں شریک ہوں. ٹھیک ہے جی. تو سر پی آئی اے سیل ہو جانا اماؤنٹ پہ لوگ ایک تو آبجیکشن کرتے ہیں کہ 10 ارب حکومت کو ملیں گے. مجھے یاد ہے اس سے پہلے جب اس کی بولی کی بات ہوئی تھی تو بلو ورلڈ سٹی والوں نے 10 ارب کی آفر دی تھی, بولی دی تھی. تو ایئر سیال کے چیئرمین جیلانی صاحب سے میں نے پوچھا, ویسے ان سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا سر یہ کیسی آفر ہے, 10 ارب روپے صرف. اچھا, اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی اس حکومت کے حامی نہیں ہے, بلکہ وہ دوسری سائڈ پر ہے سیاسی وابستگی کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں اس کے باوجود انہوں نے بڑا کلیئر ہونے کا یہ حکومت کا بہت اچھا فیصلہ ہوگا. 10 ارب میں اگر بک جاتی ہے تو اس سے بہتر ڈیل نہیں مل سکتی حکومت کو. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جی, 10 ارب وہ یہ کہہ رہے تھے. اچھا وہ خود جو ایئر لائن رن کر رہے ہیں, اس کا مطلب انہیں اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کی ناکامی کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکے. اچھا لوگوں نے چلانی ہے نا, لوگ ہم ٹھیکہ دے دیتے ہیں روڈ کا, وہی سٹاف ہے جو ہم نے بٹھایا ہوا ہے, جس سے ہم سیلریاں دے رہے ہیں, بینیفٹس دے رہے ہیں. ساڑھے اتنے تو ٹھیکے بھی سرکاری کمپنیوں کو لے جاتے ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں چلتا, اس میں لاس ہو رہا ہوتا ہے. اب جو وہ پرائیویٹ کمپنی کے پاس چلا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کو اس سے زیادہ پیسے دیتی ہے اور اس کے بعد اس میں سے بھی کما لیتی ہے. اس کا مطلب وہاں پوٹینشیل تھا. اسی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, انہی لوگوں کے ساتھ اگر کام صحیح طریقے سے کرتے تو چل سکتا تھا. پی آئی اے سے پہلے بھی ہم نے پرائیویٹائزیشن تو بہت مرتبہ کی ہے نا. کبھی بینک بیچ دی ہیں, وہ روٹی کارپوریشن تھی وہ بند ہو گئی, بیچ دی, بند ہو گئی. وہ یوٹیلیٹی سٹورز کو ابھی ہم نے ریسنٹلی بند کیا ہے. میرا خیال ہے 5 ارب روپے کے خسارہ ہوتا تھا سال کا, 5-6 ارب روپے کا. بجلی کی چوری اور لائن لاسز میں
کوئی 450 ارب کا اس سال خسارہ تھا, 450 ارب کا, اور 550 ارب کا, اور اگلے سال جو ہے وہ کوئی 525 ارب کی پروجیکشن ہے حکومت کی کہ ہوگا. پہلے سے ہم تیار ہیں اور بڑی خوشی سے اس میں اضافہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہوگا. بیسیکلی حکومت کی نالائکیاں ہیں اور کچھ لوگوں کے غلط فیصلے اور کچھ لوگوں کے مفادات آڑے آ جاتے ہیں, جس وجہ سے وہاں کام ٹھیک نہیں ہو رہا. پی آئی اے ہم تو دعا کریں گے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ترقی کرے, ٹھیک ہو جائے, اور اصل مسئلہ تو یہ کہ جو برڈن گورنمنٹ پر آ رہا تھا, جو عوام کے ٹیکس سے پے ہو رہا تھا, وہ ختم ہو جائے گا کہ جو ہم پے کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایف ایف سی آ جائے. جب حکومت نے بیچ دیا ہے کنسورشیم کے پاس, تو اس میں ایف ایف سی ہو یا وہ کیا کہتے ہیں تارایونی وہ کھاد بنانے والے ہوں, کوئی بھی ہوں, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایف ایف سی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, مجھے کیا مطلب مجھے بتائیں نا, ایک پاکستانی کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ وہ ایک جو بک گئی ہے کمپنی, اس کو ایک کنسورشیم نے خریدا اور اس میں ایف ایف سی بھی شامل ہو گئی ہے, اور لیٹس سے کہ ایف ایف سی اس کو لیڈ کرے. ابھی اس کے 25% شیئرز جانے ہیں, اس کے پیسے جانے ہیں. ایک طرح سے سرکاری ادارہ ہی ہے. ایک طرح سے تو پھر بہت سی چیزیں آ جائیں گی سرکاری میں, لیکن ہم اس بحث میں نہ آئیں. مطلب جس طرح پی آئی اے چلی نہیں حکومت پاکستان کو, اور پنجاب حکومت اپنی ایک ایئر لائن لے کے آئی. وہ خیر ایف ایف سی اس طرح وہ حکومت کے انڈر نہیں ہے, وہ بالکل الگ سے ایک فوجی فاؤنڈیشن کے پرابلی جو انڈر ادارے آتے ہیں, اس طرح سے ایک الگ سے ادارہ ہے, اور اس میں ریٹائرڈ فوجی حضرات اور ایون پرائیویٹ اس سے کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ آتے ہیں, وہ اس میں جابس کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے پھر ایک الگ کہانی آ جائے گی کہ وہ چل کیسے رہی ہے, ان کے لیے کیا ایکسٹرا فیورز ہیں, کیا سبسڈیز ہیں, کیا مارکیٹ میں کمپٹیشن میں باقی لوگوں کو چلیں آپ کا یہ وہ الگ چیز. آپ کو اعتراض نہیں اس پہ, ٹھیک ہے. ایک یہ کہ انڈیا نے بھی اپنی ایئر لائن بیچی, بھیج دی, پرائیویٹائز کر دی. وہاں پہ ساری ایئر لائنس پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, اور دنیا میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. حکومت جو ہے وہ اپنی جو اپنے کنٹرول میں چیزیں ہیں ان کو آؤٹ سورسنگ کر رہی, کیونکہ اس سے ان کو نتائج بہتر مل رہے ہیں. انگلینڈ میں آپ نے بجلی لینی ہے 3-4 کمپنی ہیں, جس سے مرضی لے لیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری خرابیاں جو پہلے بات ہوئی ہے وفاق نے اپنے کنٹرول میں رکھی تھیں. اب وہ کنٹرول ان سے نہیں ہو پایا, تو اب وہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اب ہمارا تو بجلی کا انفراسٹرکچر ہے بھی نہیں اس طرح کا کہ کوئی اس میں کوئی 2-3 پارٹیاں آ جائیں. نہیں آ جائیں گی تو پرائیویٹ وہ چل کے آئے گا نا, وہ آگے چل کے آگے چل کے آئیں گی نا. ڈسٹریبیوشن نہیں ہے سر, ڈسٹریبیوشن سندھ نے اپنی بنا لی ہے, انہوں نے اپنا جو بجلی کی قیمت ہے. میں پرائیویٹ دی گل کر رہے ہیں یار, پرائیویٹ دی گل کر رہے ہیں. وہ آ جائیں گی کمپنیاں. وہ دیکھیں آپ یہ پرائیویٹ سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک میٹنگ چائنا میں ہوئی جس میں پاکستان کے بھی لوگ تھے اور اس میں شخصیات تھی سیاسی بھی. تو وہاں پہ چائنیز نے ان کو بتایا کہ آپ یہ جو تقسیم کار کمپنیاں آپ چلا نہیں سکتے, یہ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو دیکھیں کہ کیسے کوئی بل پے نہیں کرتا. یعنی پری پیڈ میٹرز, اور انگلینڈ میں بھی ایسے ہی ہے, پری پیڈ میٹرز ہیں. آپ کی بتی چلی جائے گی اگر آپ نے کارڈ وہ نہیں اس میں چارج نہیں کروایا. تو اب یعنی دیکھیں کیسے فوج بھی آتی اس میں کہ جی ہم بل لے کے دکھائیں گے ان کو. کتنے سالوں سے ہو رہا ہے یہ وابڈا میں, جی آئی پھر اور اس کے بعد سے لے کے آج تک. اس کا مطلب ہے کوئی ادارہ پاکستان کا انکلوڈنگ فوج یہ تقسیم کار کمپنیوں کو ٹھیک نہیں کر سکے. آج بھی ایئرپورٹ کے قریب گاؤں ہے, میں انٹرسٹنگ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اس گاؤں میں بجلی چوری ہوتی ہے, اور اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے کہ جی کیسے اعلان ہوتا ہے کہ اگر چھاپا پڑنا ہو تو وہ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے مولوی صاحب کہ جی کتنی بار آپ کو منع کیا ہے کہ بجلی مت چوری کریں, یہ چوری کرنا حرام ہے, تو یہ چوری بند کر دیں. تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ چھاپا پڑنے والا. سر آپ کے وچار. سر دیکھیں پی آئی اے کو کیا آپ کے سندھ میں بھی اس طرح کے کننے مولوی پائے جاتے ہیں؟ اور جگہ ہوں گے, نسل ایک ہی ہے. ہر گاؤں میں ایک وڈیرو ایک گروہ ہوتا ہے. اچھا, اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے گا, پیپلز پارٹی ٹریڈیشنلی پرائیویٹائزیشن کے بڑے خلاف رہی ہے. تو اب پی آئی اے پر اور نجکاری کے حوالے سے, یہ جو تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں اب ان کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا. نہیں, مجھے پی آئی اے کا تو پتہ ہے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ کو اختیار تھا, گورنمنٹ نے کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو دوسری بات ہے نا اپنا پی آئی اے کی جو میرا موقف ہے, میں اس رات بات ہو رہی تھی, یا تو ٹوٹل پرائیویٹائز کریں نا,
یا ٹوٹل کریں. ٹاٹا کو دے دیے نا انڈین ایئر لائنز یا ان کا جو کنسورشم تھا, یہاں بھی ٹوٹل کر دیں. پھر یہ مطلب پھر صرف پی آئی اے کے اوپر ہو رہی ہے. یہ ٹوٹل ہو رہی نہیں ہوئی ہے نا ٹوٹل. ٹوٹل سے مراد کہ یار پرائیویٹائزیشن جس کا نام ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, بس یہ بات ہے. وہ انہوں نے ایف ایف سی دیتے اعتراض ہے بیسیکلی. نہیں ایف ایف سی دوسرا یہ ہے. نہیں ایف ایف سی سے زیادہ نہیں وہ بھی ہے اور دوسرا انتظامی جو ایف ایف سی کا ہے نا وہ انتظامی شیئر ہے. ایف ایف سی اچھا اب ہمارے پاس مطلب پی آئی اے ہو, سول ایویشن ہو, کون چلاتا رہا ہے؟ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. لیڈنگ رول کن کا رہا ہے؟ چیئرمین کون رہے ہیں؟ وہ تو کرکٹ بورڈ دے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اصل بات تو یہ ہے اسٹیل مل کے چیئرمین کون رہے گا؟ اچھا جب تک وابڈا کے چیئرمین رہے ہیں زاہد علی اکبر صاحب تو رہندی وابڈا اس دے وچ اب بھی وہی ہیں, اب بھی وہی ہیں. نہیں زاہد علی اکبر نہیں ہے لیکن وہ ہے وہی. ہاں ہاں اچھا ہاں. اچھا وہ جو بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا معاملہ ہے نا وہ اب شاید ہاں سعید اختر صاحب, جو بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا معاملہ ہے نا وہ آپ پرائیویٹائز کریں یا صوبوں کو دے دیں. اس سے ہوگا یہ کہ جو وفاق کو 4-5-450 ارب کا جو برڈن وفاق کو دینا پڑتا ہے نا وہ چلا جائے گا. صوبے اپنے این ایف سی کے حصے میں سے وہ شیئر کریں گے, وفاق کا خسارہ کم ہو جائے گا. اور صوبے پھر وفاق نو بالکل اتھل کرنا نہیں چاہ سر, رہے ہیں. وفاق چلتی ہے صوبے اپنے بندوق کے زور پر پھر اپنے لوگوں سے بجلی لیں گے. اور یار ایک بڑی موٹی جی گل ہے, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پیپلز پارٹی ہے, مطلب میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن مزیدار بات دیکھیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ نجی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں بجلی کے والے سے وہ تو پرائیویٹائز ہو جانی چاہیے. اچھا ایک سن تو لینا. اچھا چلو نہیں وہ تو آپ یہاں بات ہو رہی ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں دے بجلی, وہ کہتے ہیں سندھ حکومت صوبے ہم دے, آپ بات مسکوٹ کر رہے ہیں. یہ ہاں سر وہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیں. اچھا رہے گی حکومت کے پاس ہی, مطلب حکومت ہی چلائے گی وفاق کے بجائے صوبائی حکومتیں چلائیں گی اور وہ زیادہ اچھا چلا لیں گی. ہاں انہوں کا خیال ہے. تو بڑا سوچا ہوا تھا, اس کی تقریر رک گئی. نہیں اس میں ٹھیک چلے نہیں اچھی گل ہے یار, انہوں نے پہلی باری تہاڈے نال اتفاق کر لیا, انہوں کا پوائنٹ آ گیا. چلیں جی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.